بھائی جا تو آزاد اس خوشی بیچ تو لونڈی ہے تو آزاد یہ ایک واقعہ مشہور ہے جدی سند کوئی نہیں سندن کمزور ہے لیکن ایک گل مشہور ہے انہیں لونڈی کدوں آزاد کیتی ہے اے حدیث اس روایت جڑی سندن صحیح نہیں او دے وچ اے کوئی نہیں کہ انہیں صوبیہ نو کیوں آزاد کیتا ہے صرف اتنا ہے کہ صوبیہ نو اس آزاد کیتا کی دی خوشی چ آزاد کیتا ہے اے روایت کوئی نہیں آندھے نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا خواب ستے سن تے خواب آیا تے خواب اس ویلے آیا جدوں سیدنا عباس حجِ حضور تے ایمان کوئی نہ لے آئے مسلمان ہون تو پہلے صحابی بڑھن تو پہلے خواب آیا خواب اچ آیا ابو لہب وہ فوت ہو گیا مر گیا وہ خواب اچ آیا جنہوں خواب اچ آیا ہجے وہ بھی مسلمان کوئی نہ ہوئے تو جڑا خواب اچ آیا وہ بھی کفر اچ مر گیا انہاں پوچھا بس سنا ابو لہب تو مر گیا تے پھر کی تیرے نال بنی کی ہویا اس آکھیا با میں جہنم اچ گیا اس آکھیا سنا پھر جہنم اچ کی ہویا اس آکھیا با جہنم اچ نا سوار والا دیہڑا جدوں آندا ہے اتھوں ادھر گل موڑی گئی حضور آل سوار والا جدوں دیہڑا آندا ہے نا اس دیہڑے تھوڑا جہا انگلی دے وچوں نا اینج منہ چھپانا جویں فیڈر نہیں بچے پاندے اینج منہ چھپانا تے اودے وچ کوئی تھوڑا جہا دودھ یا پانی یا کوئی ٹھنڈ آ جاندی ہے باقی منگل بوت تے چونکہ گوشت تے پابندی منگل بوت تے حالت ماڑی ہوندی ہے میری تے جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سوار والے دن کچھ نرمی ہو جاندی ہے تو کوئی پانی پونی آ جاندی اے سارا واقعہ ہے اس واقعہ تو ثابت کی ہوندہ ہے کہ انہیں حضور دی ولادت دی پیداش دی خوشی ویچ لونڈی آزاد کیتی ہے تے انہوں اس انگلی نل کیتی ہے جہاں تو آزاد ہے تے اس انگلی چو جہنم دے اندر انہوں پانی لبدا ہے تے خواب اچھے واقعہ ہویا ہے تے خواب بھی آیا ہے اس وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجے مسلمان کوئی نہیں سو ایسا رہا واقعہ ہے ہن اس واقعہ تو سمجھو غور کرو حضور پیدا ہوئے اگر اس روایت نو صحیح من لئیے قبول کر لئیے تو ہن ذرا غور کرو حضور پیدا ہوئے تے لونڈی نو پتہ چلیا انہیں خوشی نال جا کے چچے نو دسیا تے انہیں آزاد کر دیتا یہ خوشی فطری خوشی جڑی برادری چوندی رشتہ دارہ چوندی انہیں لونڈی آزاد کر چھوڑی اگلے سال پھر وہ دن آیا ابو لہب جیندہ رہا 40 سال تک جب تک حضور نے نبوت اعلان نہیں نہ کیتا وہ ابو لہب انجے رہا پھر حضور تے ایمان نہیں لے آیا تے کافر ہو کے مریا سورت تبت یدا بھی لہب نازل ہوئی گستاخی بھی کرتا رہا توہین بھی کرتا رہا حضور نو گالیاں بھی دیندہ ہے بدبخت اتنا عرصہ وہ جیندہ رہے انہیں اگلے سال پھر لونڈی آزاد نہ دوجے نہ تیجے نہ 40 سال تک انہیں پھر لونڈی نہیں آزاد کی تھی وہ ہکا باری جدو حضور پیدا ہوئے ادو یعنی انہیں منائی خوشی اس وقت جد سال حضور بولو پیدا ہوئے اگے 40 سال تک اس نے کچھ نہیں کیتا نہ اظہار کیتا ہے میں نے سمجھ نہیں آندی بس پورے واقعے تو جشن جلوس کے میں ثابت ہوں یہ ہوں تو سن دسنا ہے با کیڑی منطق ہے وہ کیڑی اکاڑے یا کوئی قصور ہے یا اس توڑے علاقے با اس تو جلوس کے میں ثابت ہوں اس تے کی تھی لونڈی آزاد تے کی تھی بھی اسے سال تے ہر سال لگاتار جلوس دا تعلق لونڈی نل کی یعنی عقل دے بھی خلاف ہے بات نقل دے بھی خلاف ہے جب بندہ سوچ لوے تے پھر بھی گل بندی نہیں
لیکن ضد ہے کہ نہیں انہیں لونڈی آزاد کی تھی تو انہوں جہنم میں پانی لبدا ہے. ہن دسو بھائی نالے جہنم بس تسی یہ دسو با خواب نبیاں تو علاوہ بھی کسی دا دین ہوندا ہے؟ خواب صرف انبیاء دا دین ہوندا ہے بس. یا غیر نبی دا خواب ہوئے اتے مور حضور دی ہوئے بس پھر دین. حضور فرمانے خواب سچ ہے ادھیا تعبیر ہے. نہ حضور تصدیق کرن نہ حضور تائید کرن تے خواب ویکھن دے آلے دن سینہ عباس حجے مسلمان بھی نہ ہون تے جدہ خواب چاہے او بھی کافر ہو کے تے کفر رہ کے مر جاوے تے گستاخ ہو کے مریا ہوئے. دسو اس دا عمل ساڑے لئی حجت دلیل نہیں. یا انج کر لو ابو لہب کم کرے تے اسا کدے نہیں کرنا. اسا او کرنا جڑا صدیق کرے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جڑا تو انہیں کہا نا بس تسی کیوں نہیں جشن منا دے ابو لہب مناندا آئی تو انہیں بڑا منایا آئی تسی آکے کرو اسا ادو نہیں چھوڑیا ہے. جڑا ابو لہب کرے کام اسا کدے کیتا ہی نہیں. اسی او کرنا جڑا صدیق کرے عمر کرن عثمان کرن علی پاک کرن. لے آؤ کا کوئی دلیل بس صدیق نے کیتا ہوئے سینہ عمر نے کیتا عثمان نے کیتا ہوئے علی پاک نے کیتا ہوئے تو اسی ہونے شروع کر دینا ہے تو لینا ہے دپال پور تک. کی خیال ہے تو ایک مولوی نے بڑا کمال کیتا ہے. اس آگیا سانو آدھے بتیاں حضور دے زمانے صحابہ نے کون آئیاں لائیاں اس ویلے بتیاں آئیاں جو کوئی نہیں. جواب کیسا ہے؟ اس ویلے بتیاں آئیاں جو کوئی نہیں. میں کہ اس ویلے دیئے آئے دیئے دے بچ وٹا بھی آئیاں تے تیل بھی آ تے دیئے جلدے بھی آئے تے بتیاں نالوں ہیں چھت دے ہوتے دیئے جل رہے ہوں تے وہ بتیاں نالوں بھی سونے لگ دے. صحابہ کر سکتے آئے صحابہ کل پیسے بھی آئے. جن اس ویلے جھنڈیاں جو کون آئیں تے پھر وہ کی کرنا. میں کہ گھوڑے تے جلوس کڈھانا اونٹھا تے جلوس کڈھانا. جب صاحب حضرت عثمان آدھے آئے نا بھئی یا رسول اللہ 700 لدے لدائے اٹھ لے لو سامان سمیت تبوکچ. وہ 700 اٹھ جدوں حضور دی ولادت والے دن جشن ہنج باہر نکلدا سارا زمانہ ویندا جدوں عثمان دے اون گھوڑے جا رہے ہیں محمد دی ولادت دی خوشی جشن منا رہے ہیں. گھوڑیاں دا جڑا جلوس رنگے اور رکشے نال تے ٹرالیاں نال تے ہو ہی نہیں سکدا. لیکن صحابہ نے کیتا نہیں کیتا. ایک اور مولوی اٹھا ہے انہیں کیا اس ویلے اس واسطے نہ کیتا کہ حضور نوے نوے دنیا تو گئے تے غم آ صحابن. میں کہ ہون پھر جن ہون تن بھول گیا گا. یہ چنگا بلا پڑھے لکھیا ہے کینیڈا ہوندہ ہے. وہ آندہ ہے اس ویلے صحابہ کرام تے غم میں چاہے تو میں کہ تسی اچھنا شروع کر دیتا. جس دن صحابہ غم میں چون تو چھالا مارنی شروع کر دیتی. 18 ذی الحج نو میرا عثمان شہید ہویا ہے. تو ایک گروہ اے ہو جائے جڑا اس دن خوشی کر دے سن او تکلیف دیندہ ہے کہ حضور عثمان شہید ہوئے تے تسی خوشی کر دے ہو. بائی رجب نو سیدنا امیر معاویہ آقا و شعبہ کوئی بیمار تو نہیں بیٹھ تو آٹھ کوئی بیمار تو نہیں. کوئی امیر معاویہ دا منکر ہوئے تو ایتھے آ جائے میرے کول آ کے میں انہوں سمجھاواں امیر معاویہ کون ہے. کوئی بیمار ہوئے نا کوئی مرزائیں آلی ہو انہوں کوئی رگ ہو دی پھڑک دی ہوئے تو او آکھے با امیر معاویہ تے میرا دل مطمئن نہیں وہ ایتھے میرے کول آ جائے. انہوں میں سمجھانا جب تک معاویہ نہ محبت نہیں ہوئے گی اٹھے گا نہیں انشاءاللہ. اپنے اعتراض اپنے شبہات لے آؤ. کال بھی ایک بدبخت نے کیا ہے گستاخی کی تھی جڑا پی ٹی آئی دا شہباز گل چنگا بلا پھنسے ہوئے آئی بات پتہ نہیں کیوں ضمانت ہو گئی
نالو علی زیدی بھی آج بولے دوجہ بدبخت انہیں کیا ہے وہ نون آلیں دے مخالفت کر دیا انہاں دی جڑی وہ بی بی نہیں ودی ہوں دی انہاں دی نون آلیں دی بی بی جڑی انہوں آندہ ہے ہند ہے جان دو سیدہ ہندہ کون ہے حضور دی ساس ہے حضور دی بی بی ام حبیبہ دی والدہ محترمہ امیر معاویہ دی ماں ہے اس بکواسی نے اینا بھی نہیں پتا کہ میں سیدہ ہندہ صحابی رسول ہے او دے بارے جملہ خیر اہل حدیث علماء اور خطبہ آگے عرض کرا گا کہ جویں صدیق عمر عثمان اور علی دی شان پڑی جے بیان کیتی جے ایویں ہر جلسے وچ امیر معاویہ اور امیر معاویہ دے باپ ابو سفیان اور انہاں دی والدہ امیر معاویہ دی سیدہ ہندہ دی شان اتنی بیان کرو کہ ان بدبختہ جو ذہن چو نکل جائے کہ خاندان میرے محمد اور رشتہ دار خاندان امیر معاویہ کافروں پر حاویہ تو سانو میں لگتا بولنا کوئی نہیں کافروں پر حاویہ ہاں دو واری آنکھوں نہ تاکہ تھوڑی ٹھنڈ پوے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ خال المسلمین ہے معاویہ قاتب وی ہے معاویہ حضور کا رشتے میں سالہ ہے امیر معاویہ حضور کا وہی قرآن لکھنے والا ہے معاویہ جنت کا شہزادہ ہے امیر معاویہ حضور نے خواب جو ویکھیا معاویہ نو تخت بہ کے بحری جہاز بیڑے تے بہ کے جہاد لی نکلے ہے سب تو پہلے بحری بیڑا بنانے والا ہے معاویہ اور فوج کو جناب سمندروں میں اتارنے والا ہے معاویہ سیدنا عمر عثمان نے جتنے علاقے فتح کیے اس کے سے دگنا علاقے فتح کرنے والا ہے امیر معاویہ جو نہ مانے سمجھو کہ کافروں پر حاویہ ہے کافروں پر حاویہ بس کہیں آدھے نا باتوان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہنہ دی شان ہے کوئی قرآن دی آیت ہے یا حدیث ہے میں آگدہ بسوا لاکھ نبی ہے ہر نبی دی شان دے بارے کوئی قرآن آیت ہے کہنے لگے نہیں میں کہا سن لو 21 انبیاء نے جنہاں دا ذکر نام قرآن چاہندہ ہے شان قرآن چاہندی ہے باقی رب آندہ ہے میں کئی نبیاں دی شان تو دسی نہیں سنائی نہیں بیان ہی نہیں کی تھی لیکن اتنا ہی شان واسطے کافی ہے کہ وہ نبی ہے سن لیجئے کسی صحابی کی شان میں کوئی آیت حدیث بھی نہ ہو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صحابی جو ہو گیا بس یہ تیویں یہ بندہ کبھے قاری صاحب کی حال ہے توڑی کی شان ہے قاری جو ہے وری شان کا دی پوشن ہے عالم جو ہوا عالم ہونا کوئی کم شان ہے ایک محدث جو ہوا محدث ہونا کوئی کم شان ہے تابی جو ہوا تابی ہونا کوئی کم شان ہے صحابی جو ہو گیا جڑا صحابی ہو گیا سمجھو جنت کا وارث ہو گیا ہر صحابی نبی جنتی ہے ہر صحابی نبی دو باری کب ہوتا کہ میں وہ تقریر شروع کرا جب میں تنوین نبی میں تجھے کروں کی ہو ہر صحابی نبی دو باری کہو جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ابو لہب دے انگلی چو جانے پانی آندہ جڑی انگلی ہوندی ہے وہ ہاتھ چوندی ہے یا ہاتھ تو باہر ہوندی ہے ہاتھ دے ویچے ہی ہوندی رب نو بھی پتا سی 15ویں صدی بڑی خطرناک ہے مولویاں ہوندی مولویاں ہونا ہے تو انہیں ایڈے ایڈے ہیر پھیر کرنے نا بھائی ان ابو لہب دی انگلی جو پانی کاٹ کے چھوڑنا اللہ نے کی جواب دیتا ہے تبت یدا یا اللہ بچو ایک انگلی تے چھڑ دیا رب نے بھی دا انگلیاں پوریا تبت یدا انجوی رب کہا ابو لہب تباہ ہوئے رب نے ہتھاں دا ذکر کیوں کیتا ہے دو ہیں ہتھاں دا ذکر کر کے مولویاں دی انگلیاں جڑیاں یا نا
مولویوں دی انگلی کدھر ہے تسی سارے بیٹھے ہو بابا جی بیٹھے ہو مولوی تبت یدا دوئیں ہاتھ دا انگلیاں سمیت دوئیں ہاتھ ٹوٹ جانا بلاب دے رب اندے ہلاک ہو من ہاتھ بلاب دے تباہ ہو من ہاتھ بلاب دے مولوی آندہ ہو تو پانی آندہ شاباش آندہ پانی آندہ دودھ آندہ میں اگر نہیں کھیر ہونی ہے کھیر بابے دی بابا جی بنائی ہے نے جو کونا بنائی تو سن ٹائم لفظہ سوچتا کھیر واسطے آیا تو سمجھا تقریر واسطے آیا تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب وطب فرمایا دوئیں ہاتھ ٹوٹ جانا ابو لہب دے ٹوٹ جانا ہاتھ جے کوئی انہیں چنگا کم کیتا ہے زندگی اندر کافر بھی ہو جائے اندر کوئی نہ کوئی چنگا کم کر لیں دل فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جیڑا انہیں کوئی کم کیتا ہے او دی کمائی او دا کم او دے انہوں فائدہ نہیں پہنچائے گا تسی آندے ہو جہنم اندر ابو لہب نو پانی مل دے رب آندے لا یذوقون فیہا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا فرمایا اسی کافر نو جہنم اندر چکھن واسطے زیکے واسطے چکھن واسطے ٹھنڈا پانی یا کوئی پین واسطے شاید دین دے قرآن منیے یا ضعیف روایت منیے قرآن منیے یا جواڈی جھوٹی بات سنیے کوئی ابو لہب نے لونڈی آزاد نہیں کی تھی کوئی ابو لہب نے حضور دی ولادت دی خوشی نہیں کی تھی ابو لہب گستاخ رسول ہے اور گستاخ رسول نو جہنم میں پانی پہ وائی جاندے ہو نالے آندے ہو گستاخ رسول دی صرف ایک صدا گستاخ رسول دی صرف ایک صدا نالے آندو سا گستاخر مارنا نالے آندو جہنم میں پانی پین دن نالے گستاخ ہے نالے حضور نو گالیاں دین دے نالے جہنم میں اور سن لو اہل حدیثی عقیدہ سن لو جڑا حضور دی توہین کرے اللہ دی قسم رب انہوں جہنم میں بھی ٹھنڈا پانی نہیں دیندہ کرے حضور دی گستاخی کرے حضور دی توہین کوے تبن لکا حضور دی گستاخی کرے اور جہنم میں پانی پیوے ہو سکتا ہی نہیں ساڑھی عقیدت مندی ہی نہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنی و سراجا منیرا حضور دی او شان بیان کرو جو قرآن اندر حدیث اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت بقائیے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حسنین دی والدہ محترمہ سیدنا علی دی زوجہ محترمہ حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے محبت نال پیار نال کہو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی دعوت کی تھی دعوت دا انتظام انسلام فرمائے دعوت پک گئی ہے دعوت تیار ہو گئی حضور دعوت کھانا واسطے تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے تے جو ہی قدم مبارک دروازے تو اگے رکھے ہے سامنے ویکھے ہے تے دروازے دے سامنے پردہ لٹک رہا ہے حضور نے پردہ ویکھیا واپس آ گئے حضور نے پردہ ویکھیا حضور واپس آ گئے اندر داخل پھر نہیں ہوئے فاطمہ الزہرا دی دعوت پک گئی ہے تیار ہو گئی ہے لیکن حضور نے فرمایا نہیں میں دعوت نہیں کھاواں گا واپس تشریف لیں گے کچھ دیر گزریے سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا تشریف لے آئے فرمایا فاطمہ حضور نہیں آئے فرمایا آئے سن
پتہ نہیں کی مسئلہ بنے ہیں، جو ہی دروازے تے آئے نے واپس چلے گئے نے، جاؤ جا کے حضور نو عرض کرو، پوچھاؤ کیوں تشریف لے آئے نے واپس، دعوت پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، کیوں نہیں تشریف لے آئے، کیوں واپس آئے؟ علی المرتضیٰ حضور دی خدمت عالی حاضر ہوئے، فرما محبوب جی دعوت پک گئی ہے، تواڈی بیٹی فاطمہ تواڈا انتظار فرما رہی ہے۔ فرمایا میں گیا سا، میں واپس آ گیا، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں جدوں داخل ہوئے اگے ایک پردہ لٹک رہا سی، اگے ایک پردہ لٹک رہا سی تے مدینے دے غریباں نو کپڑے پان نو نہیں لب دے تے میری بیٹی دے گھر پردہ لٹک رہا ہے، جاؤ فاطمہ کو لو پوچھو کہ دنیا دی شیواں نال محمد دا کی تعلق ہے، دنیا کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، پردہ تم نے کیوں لٹکایا ہے؟ یا رسول اللہ حکم کرو کی کریے؟ فرمایا اس پردے نے اتارو تے مدینے دے فلاں قبیلہ فلاں گھر انہاں دے بچیاں کول کپڑے کو نہیں اتے بھیجو تے محمد توڑے گھر آ جان کے۔ میں نہیں آنا توڑے گھر، فاطمہ دے گھر میں نہیں آنا، فاطمہ دے گھر اس واسطے کہ توڑے گھر پردہ لٹک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر اسا جھنڈیاں لاونیاں تے کیلے بھی لاونے تے جھنڈیاں بھی لساں تے بینر بھی لساں تے کھبے شبے تے پورا سجساں، پھر تے تشریف لے آسو۔ فرمایا فاطمہ دے گھر تے میں ایک پردہ لٹکے تے نہیں جاندہ۔ توجہ ہے؟ او اللہ دے بندے ہو جیڑے تسی بتیاں بالان دے ہو نا، جد بتیاں جال دے ہو جلان دے ہو آن دے ہو توانو حضور دی خوشی کو نہیں، تو سمجھ دسو کام ساڑھے تو اوپرا تے وکھرا تے زیادہ کیتا کیڑا ہے؟ نماز تے اساں پڑھی ہے، روزہ تے اسی رکھنے دسو ایک کام دسو نا بجڑا تو سا بہت کیتا ہوئے ربیع الاول کانفرنس تے اساں کر رہے ہیں، تقریر تے کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، حضور دی شان بیان کر رہے ہیں، حضور دی سیرت کردار بیان کر رہے ہیں، تو سا کیڑا کام ہے پورا ربیع الاول جیڑا تو ساں کیتا ہے تے اساں نہیں کیتا؟ جنہیں اسی باہر گلیاں پھر دے رہا تو سی آئے کوئی نہیں، ایک کام ہی ساڑھے تو وعد کیتا ہے نا با گلیاں پھرے ہو، ایک کام ہی وعد کیتا ہے نا با جھنڈیاں لا کے تسی گلی پھر دے رہے ہو تے نال تو آڑے مرد تے عورتاں تے سارے کٹھے سو، یعنی جی میں کہ حضور یہی سکھایا سی۔ نبی علیہ السلام تے فرمایا ای با عورتاں جمعے واسطے بھی آن تے پردہ کر کے آن، عید واسطے بھی آن تے پردہ کر کے آن، جلوس چان تے میک اپ کر کے آن، یہ دسو کیڑی شریعت ہے؟ سان بھی کوئی سمجھا دے ہو بے کہ بھائی تُسے بھی حضور نو منو بھائی، اے منن دا انداز ہے جیڑا ساڑھا ہے۔ بندہ میں نے پوچھتا ہے جانے آج کل جلوس رونق بڑی ہے، میں کہ جدوں دا عمران خان آیا جلوس رونق تو پہ گئی، بیبیاں بھی نال تے بیبے بھی نال اکٹھے، جدوں بیبیاں باہر نکل آن گئی ہیں منڈیا تو نکلنا ہے جلوس سے رونق ہونی ہے، لیکن یاد رکھیا ہے قیامت دا دن بھی آونا ہے۔ تو جدوں حضور نے پوچھنا ہے تو آٹے کولو با میں تو نہیں سکھایا کہ مرد عورتاں جوان اکٹھے بازار جلوس کٹیا ہے، میں تو نماز واسطے بھی پردہ ہے، جمعے واسطے بھی اسا دا مسجدیں پردہ رکھے ہوئے گیلری بنائیے تاں جمعہ پڑھانے ہیں، تو جلوس بھی عورتاں نے کٹھیا کر چھوڑے، ساڑی تے بھی غیرت نہیں کر دیا سی تے مسجد بھی جی عورتاں ننگے منہ نہیں آن دے، اسی تے مسجدیں جو آنے با گیلری ہوئے لکھاں روپے خرچ کر دیں با گیلری ہوئے جتے عورتاں کے جمعہ پڑھن، تو جلوس جا عورتاں نے کٹھیاں کر چھوڑے۔ آندے حضور دی خوشی اینج منائی دیئے جی میں تساں کیتا ہے۔ اور سیاست دان آوے ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر آوے تے جھنڈیاں لاویے تے چونا سٹکیے تے کیلے لائیو خوش ہوندہ ہے، اللہ دی قسم ہے حضور ہے حجی چیزہ تے خوش ہوندے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دنیا نال کی تعلق ہے، پورا مہینہ تسا کام کیڑا جڑا تسا اوپرا کیتا ہے، جنہاں سا گلیاں صاف کیتی ہیں، میں بالکل ٹھیک کیتا ہے، گلیاں صاف کرو۔ جس قوم نے اپنے نبی دی گل نہیں منی اللہ نے گلیاں دی صفائی تے لایا ہے۔ ایک اور قوم بھی ہے جڑا اپنے نبی دی گل نہیں من دی، وہ پورے گلیاں تے گٹر پورے صاف کر دے، جنہاں حضور دی سنت نو چھوڑیا انہاں گلیاں ہی صاف کیتیا، جنہاں حضور نو پھڑیا انہاں پھر مسجد آباد کیتیا۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں آنا اس وقت تک جب تک کپڑا نہ اترے۔ کاش یہ سارے کپڑے جڑا اس سال سارا خرچ ہویا ہے جشن میلاد تے، کاش سارا خرچ ہو جاندہ سلام متاثرین تے۔ یہ سلام والے تے اتھے جا خرچ کروا اللہ دے بندو، جڑا گلیاں خرچ کیتا دے اتھے جا خرچ کروا اللہ دی قسم میں توڑے دے رب راضی ہوئے۔ متاثرین سلاب بار پہن خیمے کو نہیں، انہاں کل مچھردانیاں تے خیمے کو نہیں، تے بے گھر کو نہیں، تے مکان کو نہیں، تے تُسی گلیاں جو پیسہ ہے نا خرچ کر چھوڑے ہیں۔ تو اتھے حضور نہ ہے خوش ہونے با تُسی سلام متاثرین نو دیوا اس باری چھٹی کر لوا، ایک سال چھٹی بندہ کر لیندہ ہے، فرض ہے۔ چلو اینج سمجھ نہیں ہے، اینج سمجھ لو با جشن میلاد النبی فرض ہے، سنت موقع ہے یا سنت ہے یا نفلی عبادت ہے یا مستحب ہے۔ ایک غالم نے لکھیا کہ کینیڈا علیہ عالم وقت من یاد آ جانا، انہیں لکھیا ہے با یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، پلی ہوئی موٹی چنگی ستھری جڑی دوروں نظر آوے با میں بدعت ہوں۔ میں نے کہا پوچھتا ہے با بدعت حسنہ کیوں آدھے، میں کہا با کر کے ہس دے رہو، ہو رہی تعریف کی ہو سکتی، با کیتی جاؤ دے ہس دے رہو، با توانو کوئی رد کر دے رہو تو اسی کو ہس دے رہو، کوئی تو کو دلیل مانگے کوئی دنیا کٹو ہس چھوڑو، انہوں بدعت حسنہ آدھے۔ بھائی قرآن چاہتا ہے تو اسی کو ہسو، حدیث چاہتا ہے نہیں ہسو، با جنہوں دلیل نہ ہوئے تے ہسدہ رویے بشرم ہو کے انہوں بدعت حسنہ آدھے۔ یہ میں جٹ کی پنجابی تعریف کی تھی۔ بس فرض سی سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے سوائے ابلیس کی، اسی تے ابلیس ہوئے اس سے نہ اسا خوشی نہیں منائی، اسی ابلیس ہو گئے تو تساں خوشی منائی جانے جی میں کہ فرض ہے جانے نہیں، تو میں کہ ابلیس تو پھر انج پیان دیو جی میں اسا فرض چھوڑے ہیں۔ بے نماز نو تے کدے نے بار کھڑو کہ ابلیس آکھیا، شرابین تے کدے نے ابلیس بار کھڑے ہو کے آکھیا، صرف انہوں ہی آن دیو جڑا جشن ہے چنا۔ تو میں کہ توڑے جڑے پینڈ چو جدوں جلوس نکلے شہر چو دیپال پور چو جانے جی، تو میں کہ توڑے مسلک دیپال پور والے جڑے نے وہ زیادہ کہ ساڑھے جانے ساڑھے زیادہ، میں کہ سارے نکلے سن جانے نہیں سارے تو نہیں نکلے، تو میں کہ جڑے نہیں نکلے وہ ہیں تو توڑے وہ کون نے؟ وہ جلوس ہی تو 5% بھی نہیں ہوتا کل آبادی دا، تو جڑے نہیں نکلے وہ پھر کون نے؟ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں نا، تو پھر جڑے نہیں نکلے وہ کون نے؟ تو نہیں سوچے اب میں کنوں کہہ رہے ہیں، نکلے تو اس دن صدیق بھی کوئی نہیں سی، عمر تے عثمان و علی بھی کوئی نہیں، صحابہ کرام بھی کوئی نہیں، تو 10 صبح فتح وچ کیڑا کیڑی ہستی گئی ہے، کدے بندہ ٹھنڈے دل غور ہی کر لیتا میں آندہ کی پہ میں کردہ کی پہ۔ پچھلے سال انہوں نے ایک بندے نو پھاڑ لیا اتھے لاہور وچ، پھاڑ کے انہوں نے کالا ادھر رنگ کر دیتا، انہوں رسی نال بن دیتا، تو ادھے ساہ وغیرہ کالا کمل دیتی، تو انہوں کالا کر کے رسی نال بن گئے، تو انہوں جلوس ہی لئی پھرن بھائی شیطان ہے انہوں بنن، وہ آکے میں نہیں بینا میں جلوس ہی نہیں بینا، وہ پیچھا دے کھیچے، تو وہ آکھن اے شیطان ہے، یعنی سوائے ابلیس کے انہوں نال نہ لئی پھرن۔ میں کہ بھائی یہ کوئی وابی ہونا بھائی جنہوں پھدی ودے، لیکن وہ شام والے جنہوں پتہ لگا ناتا دوتا تو وہ نادے مسلک دیا، میں کہ چلو یہ سمجھ آئی بھائی ابلیس بھی تھے یا اللہ توبہ۔ یا ایوہن نبی ناراض نہیں ہو رہا کی کر لو گے ہو جاؤ گے۔ یا ایوہن نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
شان کم میں قرآن اندر کوئی حضور دی شان سارا قرآن ہے قرآن پڑھو حضور دی شان اندر یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا اللہ نے رحمت فرمائی ہے حضور دی شان اندر قرآن نازل فرمایا ہے ساڑھے لی قرآن کافی ہے جدوں حضور دی شان بیان کرنی ہوئے ساری رات گزر جائے قرآن حضور دی شان جنہ مکے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور دی شان قرآن دی روشنی اندر سمجھو قرآن جو حضور دی شان بیان کر رہے ہیں کسیاں دی لوڑ کیڑی ہے کہانیاں دی لوڑ کیڑی ہے اس سال کچھ بچت رہی ہے پچھلے سال لیکن ملتان ہور بھی آئی ہے ہور لاہور ابلیس آیا تے اوتے ہور آئی ہور بھی ڈھونڈ کے لے آئے چلو شکر ہے ہور بھی اتھو ہی آئی وہ آ گئی وہ بیٹھی ہے جناب سٹیج تے بیٹھی دنیا ویکھ رہی جانے یہ ہور ہے جی جشن میلاد دی خوشی ایسا انہوں ہور بنایا ہے آ کے ویکھ لو ٹکٹ رکھ دیتا 20 روپے دی ہور جنہیں ویکھنا ہے انہوں ویکھو تو میں کہ جنہوں زمانہ ویکھے وہ ہور ہوندی ہوئے جنہوں او ویکھے جدے واسطے وہ بنی ہوئے جنہوں سارا ملتان ویکھے وہ شاہ محمود ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا جنہوں سارا ملتان ویکھے میں کہ ہور نہیں ہو سکتی کملے ہو ہور ہوندی ہے جنہوں کسے جن نے بھی نہ ویکھیا ہوئے تو میں نے ایک باری وہ ساتھی نے کیا اے تو میڈیا تے آجی نا اے ویکھو میں کہ پرے لے جو کہ جنتیاں ہوراں تو ہی معروم نہ ہو جائیے بدبخت نو پرے لے جو کہ یاد ہے ناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ فرما کردن با پاک پتن دربار تھے نا میری دوست نے دعوت دیتی با جانا ہے اتھے جلسے تے گیا سا تے وہ دروازہ کھلا سی انہوں کی آندن بھیجتی دروازہ با او جا کے نا با اتھو جیڑا اتھو لنگ جائے نا تے اس بندن آگ نہیں لگ دی تو وہ سگریٹاں دی ڈبیاں شبیاں وہ باہر کٹا لیندن با جی وہ سگریٹ ہوئے نا تو پھر وہ بعد انہوں آگ لائیے نا تو انہوں آگ لگ دی نہیں سگریٹ نو بھی آگ نہیں لگ دی کیونکہ جنت چو ہوئے کہ آ جاندی نا تو روپڑی صاحب فرما دینا سی اتھے گیا تے اساں کہ چلو آئے ہیں جلسے تو ویکھی تے کر دے کی آندن میں بھی سویرے لینے لگ گیا روپڑی صاحب فرما دینا جس ویلے لینے وچ میرا نمبر قریب آیا نا ایویں اچانک خیال آیا کہ کل انج نہ ہو جائے کہ قیامت دن ہوئے تو رب کہے روپڑی تو تے جنت دے بوئے لنگ آیا ہن کدے بہنا ہے کہنے لگے بس کپ کپی تاری ہو گئی پیچھا نو ہٹ گئے کہنے لگے اس بوئے تو لنگنا نہیں کہ اس بوئے تو روک نہ دیتا جائے جنہوں حضور نے کھلوانا ہے تے حضور نے کھٹکانا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا سوال لوگ ساڑھے کل پوچھتے ہیں تسی جشن میلاد کیوں نہیں مناندے سن لیجئے نہ حدیث پاک اندر ہے نہ قرآن پاک اندر ہے نہ حدیث پاک اندر ہے نہ حضور نے اپنے دن دا منایا ہے نہ تاریخ بیان فرمائی نہ مہینہ حضور نے بیان فرمایا نہ حضور نے رب کو پوچھیا نہ صحابہ کرام نے سوال کیتا نہ قرآن پاک اندر نازل ہویا ہے جی ایڈا عام مسئلہ ہوندہ جشن جی ضروری ہوندہ تے قرآن اندر بیان ہوندہ حدیث اندر بیان ہوندہ صحابہ
صحابہ کرام بیان کر دے، صحابہ کرام کی عادت فرمان دے نہیں فرمایا تو پھر سن لیجئے اہل حدیث وہی کم کردہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ سنیے اہل حدیث اے دن کیوں نہیں مناندہ؟ اسی واسطے نہیں مناندہ کہ اے دن حضور دی بیماری اور تکلیف دے دن نے، تکلیف دے دن نے، حضور دے دکھ دے دن نے، پریشانی دے دن نے۔ 13 دن حضور بیمار رہنے، 13 دن حضور بیمار رہنے، 29 صفر تو لے کے 12 ربیع الاول تک حضور بیمار رہنے، حضور بیمار رہنے۔ جدو رسول اللہ بیمار نے، صحابہ کرام پریشان نے، اس پریشانی دے عالم اندر توانوں کنے حق حاصل دیتا ہے، کنے حق دیتا ہے کہ توانوں کنے حق حاصل ہویا ہے کہ تسی صحابہ کرام دے دکھاں والے دن اندر خوشی دا اظہار کرو، رافسیاں دے طریقے تے چلو۔ سن لیجئے 29 صفر نو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے نے۔ سنیے نبی علیہ السلام، سوال تو آڈا جواب ساڑھا سن لیجئے، اعتراض تو آڈا جواب ساڑھا سن لیجئے۔ حضور دی شان بیان کرنے قرآن پاک دی روشنی اندر، لیکن جشن میلاد جشن نہیں منان دے، کیونکہ لفظ جشن نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے۔ جشن دی عربی کیے، جشن دی عربی کیے، جشن دی عربی کیے، یہ قرآن چوویا، حدیث چوویا، دا لفظ جشن دا لفظ حدیث چوویا، قرآن چوویا، تے پھر ایدی کوئی نہ کوئی عربی ہوویا۔ نماز دی عربی کیے، روزے دی عربی، حج دی عربی، عمرہ دی عربی، طواف دی عربی، سائی دی عربی، سائیے ہر چیز جدا دین نال تعلق ہے او دا نام عربی اندر موجود ہے۔ میں دسو اے دا نام عربی اندر کی نام ہے؟ جشن نو عربی کی اندر دسو، جیڑا مولوی دسے میں او دا جشن کرام، او دا جشن میں مناواں۔ جیڑا جشن دی عربی میں دسے کہ جشن دی عربی کی ہوندی ہے، ذرا بیان کرو جشن عربی جشن کی آندن کیویں منایا جاندہ ہے۔ پھر دسو میں نا چند سال پہلے فیصل آباد تقریر کی تھی، میں کہ یہ عید ہے تو نماز پڑھو، یہ عید ہے تو عید دی تو نماز ہوندی ہے، نماز پڑھیا کرو۔ تلے ایک بابا بیٹھا ہی آندہ نہ مشورہ دے انہوں، بھائی انہوں مشورہ کیوں دینا؟ انہوں کوئی دلیل لینی ہے نہ شروع کر دے انہیں۔ وہ اگلے دن اگلے سال نہ انہوں نماز شروع کر دیتی، انہوں نے کہا 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر کہ حضور پیدا ہوئے۔ توجہ ہے؟ تو اس تو بعد میں پھر تقریر کی تھی، میں آگیا بات عید دی جڑی نماز پڑھی نے ساڑھے مشورے نا، تو میں کیڑی عید دی نماز پڑھی جے؟ عید الفطر یا عید الاضحیٰ؟ کیڑی عید دی نماز جو نیت کی تھی کی آکھیا جے؟ انہوں اگلے سال انہوں نے آکھا باساں 7 بکرے ذبح کرنے، بس چلو قربانی بھی کرو۔ تو میں کہا ایک یہ جنے حضور دا عقیقہ کیتا ہے، میں کہا کس دن جنے 12 ربیع الاول نو حضور علیہ وسلم عقیقہ کیتا ہے حضور دا؟ میں کہا کیڑے دن جنے 12 نو؟ میں کہا حضور پیدا کدو جنے 12 تاریخ نو؟ تو میں کہا عقیقہ کدو جنے 12 تاریخ نو؟ میں کہا حضور پیدا کدو جنے 12 نو؟ تو میں کہا عقیقہ کدو جنے 12 نو؟ میں کہا پیدا کدو جنے 12 نو ہوئی؟ میں کہا عقیقہ کدو جنے 12 نو ہوئی؟ میں کہا جے دن پیدا ہوئے او دن عقیقہ ہوندہ یا 7ویں دن ہوندہ؟ جنے ایڈا کل ہوئے آتا سواد اس مسئلہ کے جو ہونا ایڈا شعور ہویا، ایڈی سمجھ ہویا، بس 7 دن ٹھہر کے کر لو۔ کچھ دے بندہ کلر سوچ ہی لیندہ ہے۔ یا ایوہ النبی، کوئی تو نہیں سمجھ آؤں دی پہ؟ یا ایوہ النبی، آج میرے دل کہتے ہیں تو مسئلے سمجھائی جاؤ۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ سن لیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دا دین تائیں تے ایک حضرت نے نا بڑے پیاری بات کہی ہے۔ انہاں کے بعد نا ایک باری میں محفل میلاد شریف پڑھ رہا سا تے سامنے نا دیوار تے ایک بندر بیٹھا ہی، بندر یہ کتاب جو لکھے ہوئے حوالہ میں تو انہوں پھر کتاب دا نام نہیں دسنا، بعد ہی میرے کو 50 روپیہ دے کے پوچھ لگا ہے۔ جن باندھا نا ایک بار اتھے جن میں میلاد شریف پڑھ رہے تھے بار دیوار تے نا ایک باندر بیٹھے باندر، تو جو میں میلاد پڑھتا گیا تو وہ جھومے میلاد اچھ بڑا جھومے۔ میں جن بڑا غور کیتا بھائی یہ کیوں جھومدا پیا ہے؟
پھر میں نے خیال آیا وہابی نہیں، پھر میں نے خیال آیا بھائی وہابی نہیں، میں حضور دی میلاد پڑھنا پیا تے بندر بھی جھومدا پیا، سبحان اللہ۔ آندا وہابی ہو گیا تے جھومے نہ، چونکہ بندر آئی تے وہ جھومے وہابی نہ ہی نا۔ میں آگے چلو یہ تو پتہ لگا وہابی نہیں، میں کہ وہ وہابی نہ آئی جانے، بندر آئی نہ جانے جی، میں کہ وہابی نہ آئی جانے جی، وہابی نہ آئی، وہابی ہو گیا تے حضور دی میلاد تے جھومے نہ، وہ وہابی نہ آئی۔ میں کہا اچھا بندر وہابی نہ آئی جانے، نہیں وہابی نہ آئی۔ میں کو بندر آئی جانے جی، وہ بندر آئی، میں کہ وہابی نہ آئی جانے، نہیں وہابی نہ آئی۔ میں کو بندر آئی جانے جی، بندر آئی، میں کہ وہابی نہ آئی جانے، وہابی نہ آئی۔ میں کہ پھر کون آئی؟ وہ تو کیڑا مسئلہ کا آئی جانے، اے نہیں سمجھ آئی۔ میں کہ وہی آئی جانے، وہ کیڑا؟ میں کہ جیڑا تیرا آئی، اور کیڑا ہونا جھومدہ جو پہ آئی۔ بندروں کے مذہب بیان کر دے ہو، بندہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اللہ کی قسم وقت آ رہا ہے، میڈیا عام ہو رہا ہے، انشاءاللہ تمہارے ہاتھوں سے، انشاءاللہ اہل حدیث کے جوان تمہارے ہاتھوں میں قرآن دیں گے، مصطفیٰ کی حدیث دیں گے انشاءاللہ، چھین لوانگے گے وہ ساریاں کتابہ کتبہ ساریاں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارے کی ارشاد فرمایا میرے صحابہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو عید نہیں بنانا، میری قبر نو عید نہیں بنانا، میری قبر نو عید نہیں بنانا، میری قبر نو، حضور دا فرمان، میری قبر نو عید نہیں بنانا، میری قبر نو عید نہیں بنانا۔ حضور دی قبر بھی ہوندی ہے، روزہ بھی ہوندہ، دا ماڈل بھی ہوندہ ہے تے نال عید بھی ہوندی ہے۔ حضور فرما دے میری قبر نو عید، میری قبر نو عید نہیں بنانا، روزہ بھی بندا ہے، ماڈل بھی بندا ہے، عید بھی نال لکھیا جاندا ہے۔ حضور فرماندے نے میری قبر نو عید نہیں بنانا۔ محبوب جی تواڈی قبر عید بن گئی ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو عید نہیں بنانا۔ حضور فرماندے میں دنیا تو چلا جاواں، میری قبر نو عید نہیں بنانا۔ عید بھی ہے تے جشن بھی ہے تے عید بھی ہے تے حضور دا روزہ اطہر بھی بنایا گیا ہے، اور روزہ اطہر دا ماڈل بنایا گیا، ماڈل بنا کے ہر چوک و چرائے اندر روضہ رسول بندہ ماڈل بنایا گیا۔ میں آگے اللہ دے بندو یہ ماڈل کیوں بنایا ہے؟ کہ دا ماڈل ہے جانے حضور دے روضہ پاک دا ہے۔ میں کہا روضہ پاک دا جانے جی ایتھے بیج لگایا سینے تے چھوٹا جا روضہ پاک دا۔ میں کہا کی جانے روضہ پاک گنبد خضرا ہے، ایک گنبد خضرا آسا بنایا، روضہ پاک بنایا۔ میں کہا روضہ بنایا جانے جی روضہ بنایا۔ میں کہا کیوں بنایا ہے؟ جانے حضور دا جشن ہے۔ میں کہا کہ دا جشن ہے؟ جانے حضور دی ولادت پاک دا۔ میں کہ حضور پیدا ہوئے نے جن جی پیدا ہوئے نے، تو میں کہ کی بنایا جن روضہ بنایا۔ میں کہ حضور پیدا ہوئے نے جن جی پیدا ہوئے نے، میں کہ پھر روضہ بنایا جن جی روضہ بنایا۔ میں کہ حضور پیدا ہوئے نے جن جی پیدا ہوئے نے، میں کہ پھر روضہ کیوں بنایا جن حضور پیدا ہوئے نے، تو میں کہ پھر روضہ کیوں بنایا جن حضور پیدا ہوئے نے۔ میں کہ پھر روضہ کیوں بنایا جن حضور پیدا ہوئے نے، تو میں کہ روضہ کیوں بنایا حضور پیدا ہوئے نے۔ میں کہ پیدا ہونے والے روضہ بندا ہے، روضہ ولادت دی علامت ہے، روضہ ولادت دی علامت ہے یا موت دی علامت ہے؟ من دسو ولادت دی علامت ہے۔ ولادت والے دن روضہ کیوں بنایا ہے؟ خوشی ولادت دیئے بنائی روضہ پھرنا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سن لیجئے اہل حدیث اہل سنت دا پیغام سنیے، ہر تھاں تے روضہ بنائی دا نہیں، ہر کاغذاں دا روضہ، روضہ رسول کاغذ دا نہیں بنیندہ، گتے دا نہیں بنیندہ، پلاسٹک دا نہیں بنیندہ، لکڑی دا نہیں بنیندہ، نہیں بنیندہ، ماڈل نہیں بنایا جاندہ۔ دسو تسی آندے ہو کہ اہل حدیث روضہ رسول دا ماڈل کیوں نہیں بنا دے؟ میں کہ اسی بنانو تیار ہاں، لیکن دسو کتے بنائی جانے تسی بنا لو، میں کتے بنائیے جانے ایس گلی اندر ایس چوک اندر بنا لو۔ میں کہ چوک نہ پاگے روضہ رسول جانے دھو لو۔ میں کہا جتنا بھی دھو لوی ہے پھر بھی پاک نہیں، صرف پا لئیے پھر بھی دھو پاک، جنہوں پاک دے ہو جائے گا۔ میں کہا پاک ہو جائے گا روضہ رسول دے میں یار دی پاکیزگی پھر بھی نہیں، جنہیں روضہ کتے بنائندہ ہے۔ میں کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بناندہ ہے، روضہ محمد دا بعد بناندہ ہے۔ او جگہ پہلے کی بن دی ہے، اونچی بولیے
جنت تے پھر بندہ ہے حضور دا روضہ اتے روضہ بندہ ہے جتے جنت ہوئے جنت ہے کو نہیں تے لہذا ہے تے روضہ نہیں بندہ او مدینہ پاک اندر ہی جنت ٹکڑا سی جتے مصطفیٰ آرام فرما رہے نے ہن کوئی جگہ ایسی نہیں جتے روضہ بنایا جائے تے میں اگر روضہ بنایا جانے جی میں کہ کیوں تو سا بنایا ہے جانے زیارت لئی حضور دا روضہ ویکھاں گے یاد تازہ ہوئے گی شبی بنائی حضور دے روضے دی میں کہ زیارت لئی جانے جی این ہاتھ لایا بڑے پیار نال ہیں بڑی محبت نال انہوں چھویا انہوں چومیا انہوں پیار کیتا ہے محبت عشق تے ہویا نا پھر عقیدت سارا اظہار کر کے تے انہوں چوکچ لا دیتا ہے 12 ربیع الاول نو دنیا آئی حضور دا روضے دا ماڈل بنیا انہوں چھویا ہاتھ لایا چومیا محبت کی تھی پیار کی تھا 12 گزر گئی بھائی 13 ربیع الاول نو اسی اسے چوک چو گزرے تے او روضہ دا ماڈل اس مقام تے موجود او میں کہ او کتھے جانے او تے اسی لے گئے ہیں میں کدے جانے گھر تے میں کہ او ماڈل روضہ رسول دا سی جانے جی میں کہ او کدھر کیتا ہے جانے اسا او توڑ دیتا ہے میں کہ اچھا توڑ دیتا ہے جانے جی میں کہ بنایا کیوں سی جانے حضور دے پیار اچ محبت اچ تے میں کہ 11 بنایا حضور دے پیار اچ جانے جی تے میں کہ 12 جانے ویکھیا ہے میں کیوں جانے حضور دے پیار اچ تے میں کہ 13 نو تھے ہے کو نہیں توڑیا جانے جی میں کہ کدے چ میں کہ بنایا کیسے جانے اسا بنایا میں کہ ویکھیا زیارت کی نہیں کیتی جانے اسا کیتی میں توڑیا کیسے جانے اسا توڑیا میں گستاخ کون جانے تو سی مہربانی پھر توڑی کی بنایا تو ساں تے توڑیا تو ساں تے گستاخ سی روضہ یا بنائندہ نہیں جنہ ہتھاں نال بن جائے پھر جے کیویں تساں برداشت کیتا ہے کیویں برداشت کیتا ہے جے سمجھنا ہے تے حدیث میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ دا موقع شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو معاہدہ قریش نال ہو رہے حضور لکھوارن علی پاک لکھ دے جا رہے ہیں معاہدے اندر لکھیا گیا ہے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ دے درمیان طے ہو رہے ہے قریش بول اٹھے اسی تو رسول اللہ نہیں مندے اسی تو رسول اللہ نہیں مندے لہٰذا تے محمد بن عبداللہ لکھواؤ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں سلو کرنی ہے محمد بن عبداللہ لکھوا دینے فرمایا اے علی جی محبوب جی محمد بن عبداللہ لکھ دو فرمایا محبوب جی محمد رسول اللہ لکھیا جا چکا ہے فرمایا کٹ دیو تے محمد بن عبداللہ لکھ دو علی پاک فرما دے محبوبہ میں اپنے ہاتھ نال توڑا نام کٹا میرے کولو نہیں جے ہو سکتا میں لکھ لیا ہے میں کٹنا نہیں میں لکھ لیا ہے میں کٹنا نہیں تو سا کیک بنوایا ہے او سنیو وابیو سنیو مسلمانو وابیو اہل سنت اہل حدیث سارے انہوں میں مخاطب اللہ دا واسطہ اہل حدیث دی دعوت غور کرو اسی تو انہوں جہنم دے عذاب تو بچانا چاندے شرک تو بچانا چاندے بدعات تو بچانا چاندے رسومات تو بچانا چاندے خرافات تو بچا کے محمد مصطفیٰ دی سنت والدین والشریعت واللے آنا چاندے ساڑی دعوت تے ساڑے پیغام تے غور کرو جدوں تسی اپنے ہتھ نال کیک بنواندے ہو تے حضور دا نام لکھواندے ہو تے آدھے ہو ایک مان دا کیک 5 مان دا کیک 60 کلو دا کیک ایڈا بڑا کیک جانے جی حضور دی ولادت دی خوشی اتے حضور دا نام لکھیا جانے جی تے ہون سارے چھریاں لے کے کھڑے ہو گئے کی کرو ہو جانے ایسا کٹنا ہے کیک جانے جی میں کہتے حضور دا نام لکھے ہویا ہے جانے ایسا کٹنا ہے میں کہتے حضور دا نام لکھے ہویا ہے جانے ایسا دے کٹنا ہے بھائی پھر جانے کٹ کے ایسا پلیٹیں پا کے پھر ایسا کھامنا ہے میں کھا کے پھر وہ کدے جائے گا جانے میں دیچ میں حیا نہیں آئی حضور دا نام لکھ کے تو سا کٹیا کیوں کوئی ہے جیڑا سی جنڈی نہ ہاتھ لائیے تے 295 سی لگ جاوے کوئی بے خیالی چاہے جنڈی نہ ہاتھ لا دے وے تے آن دے او با اے دے تے 295 سی لاؤ اے نے توہین رسالت کی تھی حضور دے نا دی جھنڈی سی تے اونو جناب اے نے توڑے ہے تے جنہیں حضور دا نام لکھ کے تے کیک بنا کے کٹ کے تے کھا گیا ہے اس پر 295 سی کون لائے گا
کون اس پر پرچہ کاٹے گا جس نے حضور کے نام کو کاٹا ہے؟ چلو جی اگر کچھ نہ ہو اتنا تو کہو نہ بھائی حدیثو تسی نہ چیزاں تو بچے ہوئے ہو اسی تو کھا ہی گئے. میں نے سمجھ نہیں آتی باجی حضور دی ولادت دی خوشی ہوئے تو دے گا پر نظرہ نیازاں دے گا حضور روزہ رکھ دے پہنے دے گا پکا دے پہنے تو جی سینہ حسین ابن علی دا محرم نو شہید ہوئے نے پھر دے گا پکا دے پہن انہاں دے شہادت تے بھی دے گے انہاں دی ولادت تے بھی دے گے. حیرانگی دی گالے با دیگ نہ سارا تعلق رشتہ دیگ نہ لئی نہ انہوں اے پتہ ہے با آج خوشی دا دن ہے یا غام دا دن ہے. حسین شہید ہو گئے اے پانی پیندے پہ حسین شہید ہو گئے یہ سبیل اللہ آگے دلہ شربت پہ پیندے. حسین ابن علی شہید ہو گئے یہ دودھ پہ پیندے. حسین ابن علی شہید ہو گئے یہ چولہ تے پہ لڑ دیں. حضور پیدا ہوئے تامی چاول حسین شہید ہوئے تامی چاول رولا چاولاں دے بکام از کم او دن تا بندہ ٹیک کے جاندہ باج حسین ابن علی شہادت ہے آج تو چلو کوئی شاید نہ کھائیے اے اس دن بھی کھانا رولا پیٹ دے. اللہ کی قسم پیٹ کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ مولوی کبھی خرافات اور بدعات کے قریب نہ آتے. اور تسی آندے ہو تسی آندے ہو بھائی غلط ہے تو وہ آندے ٹھیک ہے تو دعا جو سچا کیڑا ہے اے بڑی گل ہے. بس تسی آندے ہو بھائی کام نہیں ٹھیک دوجے وہ بھی مولوی ہیں داڑھی انہیں بھی رکھی ہوئی ممبر تے وہ بھی کھلوتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ دیں تسی بھی قرآن پڑھ دیں وہ آندے ٹھیک ہے تسی آندے ہو نہیں ٹھیک دعا جو سچا کیڑا ہے. میں کہا دعا جو سچا ویکھنا ہے جانے جیتے میں کہا پرکھ با ایک کام کرن دا دنیا دا فائدہ کس دا ہے. اسی تو انہوں نے کل نہ کرو ساتواں نہ کرو چلیواں نہ کرو جشن مشن نہ کرو نظر نیاز چڑھاوے نظر نیاز منت بنو تو یہ نہ دیو تے سان کوئی شاید دنیا چاہیے کھان نو لب دیئے کہہ کے تے وہ آندہ ہے کرو انہوں لب دے کوڑ وہی مار سکتا ہے جنہوں کوئی شاید لبن رہی جیڑا پیسے اس فتوے کے ذریعے پیسے کما رہا ہے بدعت کے ذریعے پیسے کما رہا ہے اس کا فائدہ دنیا میں وہ ڈنڈی مارے ہم کیوں ڈنڈی مارے. ہمارا تو فائدہ کھانے میں تھا ہم نے کھانے کو روکا ہے نقصان کیا دنیا کا کیوں کہ محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا ہے انشاءاللہ. تو پھر ایسا قیامت آل دینا دونوں کہنا ہے بھائی یا رسول اللہ بھائی ادھر آؤں دے پہ جائے کی خیال ہے. حضور نے فرمانا بس لگ دے تھے اپنے سکنا یا رسول دو فرشتے آگنا بس نہیں یہ کوئی نہیں جائے اپنے یہ تو بدتی ہے. حضور فرمانا انہوں نے پیچھا کرو انہوں نے لے آؤ اِنَّا تَيْنَا کَلْ كَوْسَرْ جنہ سارے لڈو چھوڑے نے جنہ سارے او لڈو شڈو تے سارے او مکھانے ساری چیزاں چھوڑی آنے میری سنت واسطے سارے پیاسا مک جان گیاں ساریاں لذتاں نصیب ہو جان گیاں تسی ایتے کھاؤ ہزی ہوتے کھاوا گے انشاءاللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پھر لذت بڑی ہونی ہے حوض کوثر دا جام پینے دی لذت بڑی ہونی ہے ہاتھ حضور دے ہونے نے حضور نے پلانا ہونا ہے تے اسا انشاءاللہ پینا ہے کیونکہ اسا بدتی نہیں بدت اسا کدے کیتی جو ہی کم کرنے ہیں جڑا حضور نے کیتا ہے صحابہ کرام نے کیتا ہے. ہن لوگ پتہ کیا دیں قرآن اچھتے حدیث اچھتے صحابہ نے کوئی نہیں کیتا لیکن قرآن اچھے میں آنا سن لو جڑا قرآن مسئلہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام نے عمل نہ کیتا ہوئے. قرآن دی ہر آیت تے صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے ہر حدیث دے ہوتے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا مسئلہ قرآن اندر ہوئے مسئلہ حدیث اندر ہوئے تے صحابہ کرام نہ کر دے ان کہنے لگنی صحابہ کرام نے نہیں کیتا صحابہ کرام نے نہیں کیتا صدیق عمر عثمان علی پاک نے نہیں کیتا صحابہ کرام نے نہیں کیتا اہل بیت نے نہیں کیتا. میں کہ اس تے اتفاق ہے نا یہ سارا کچھ انہوں نے کیتا جانے جی بالکل انہوں نے نہیں کیتا لیکن اسی ثابت کرنا چاہیے لیکن انہوں نے نہیں کیتا. اسی ثابت کرنے قرآن چو حدیث چو کرنا چاہیے صحابہ کرام نے نہیں کیتا. پھر غور کرو میری بات جڑی بات میں تو سمجھانا چاہنا صحابہ کرام اسی آنا صحابہ کرام نے کیتا دے وکھاؤ آدھنے صحابہ کرام نے نہیں کیتا لیکن قرآن چو اسی ثابت کرنے حدیث چو اسی ثابت کرنے لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیتا. اسی قرآن چو ثابت کرنے حدیث چو ثابت کرنے لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیتا.
اسی ثابت کرنے قرآن وچوں حدیث چوں کرنا چاہیے ہے، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیتا۔ میں پوچھنا چاہنا کی کہنا چاہتے ہیں توانو کیڑے پاسے لانا چاہتے ہیں کہ قرآن اجتے ہے حدیث اجتے ہے، لیکن صحابہ کرام نے قرآن اج ہے حدیث اج ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ مندے نے بس صحابہ نے قرآن اج ہے اسی ثابت کرنا جشن کرنا چاہیے، حدیث اج بھی ہے ثابت کرنا، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیتا۔ یہ دا مطلب ہے سن دسنا چاہتے ہو کہ صحابہ کو جے ہو جائے عمل قرآن چاہے جڑے صحابہ نہ کر دے، سامنے سبق پڑھانا چاہتے ہو بس صحابہ کرام تے نہ کر دے، لیکن مسئلہ قرآن چاہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے لیکن مسئلہ حدیث میں تھا، یہ سن سمجھانا چاہتے ہو، سن صحابہ تو دور کرنا چاہتے ہو۔ تو کدے کدے میں نے اینج بھی سمجھ آؤں کہ پتہ کی کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت دا دن ہو سی نا اسی اللہ دے دربار پیش ہو ساں تے صدیق عمر عثمان و علی بھی اللہ دربار پیش ہو سن، عمال نامے ساڑھے بھی کھل سن، عمال نامے صحابہ دے بھی کھل سن، تے رب ساڑھے کو لے پوچھی با سناؤ با تسی 15ویں صدی آلے مسلمانوں تے سنیو تے مسلمانوں تے اہل سنت کلان آلے تے بڑے بڑے مسلمان تے بڑے بڑے تسی دعوے عشق دے حضور نہ کرنا آلے، دسو تسا کیڑا کام کیتا ہے، کیڑی نیکی کیتی ہے؟ اسی کساں یا اللہ اساں او نیکی ہمیں کر آئے ہیں، ویگ صدیق تے عمر عثمان علی دا عمال نامہ جیڑی نیکی جیڑی چنگا کام انہاں بھی نہیں نہ کیتا اساں او کر کے آئے۔ پھر میں ویگ سامبا تو ان سزا لب دیئے یا تو ان جزا لب دیئے۔ رب آکھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ دے پچھے روائے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ دا راہ نہ چھوڑے آئے، او حق تے اسی جیڑا جس تے میں تے میرے صحابہ نے تسی او کم کرنا چاہندے ہو جیڑا صحابہ کرام نے نہیں کیتا، تسی صحابہ تو اگا ودنا چاہندے ہو، بلکہ میں تھوڑا جا قدم اگے رکھنا چاہنا، یہ دسنا چاہندے نا سی رب دے سامنے ایک بات کہنی یا اللہ جیڑا کم تیرا نبی بھی نہیں کر سکیا سا وہ بھی کیتا ہے۔ یا اللہ ویخ لے تیرے نبی جلوس کو نہیں کٹا سی کٹ آئے، تیرے نبی پاک جشن کو نہیں منایا، اپنا اسی پہ شکر آیا، نہ صدیق نو خبر ہوئی، نہ عمر نو، نہ عثمان نو، نہ علی نو، چنگے حضور نال پیار کر دیا، نہ جشن کٹے کیتا ہی کوئی نہیں، اسا او بھی کر رہے ہیں جڑا تیرے نبی دے صحابہ نے بھی نہیں کیتا، حسن و حسین نے بھی نہیں کیتا۔ یاد رکھیا ہے تسی جنت کنہ نال بہنا ہے توانوں پتہ ہے، اسا انہ نال جانا ہے جنہ نہیں کیتا، انشاءاللہ اسا اہل بیت نال ہی اور صحابہ کرام نال ہی جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ جڑا توانوں پوچھے با تسی یہ جشن کیوں نہیں منان دے، تو سا پتہ کی جواب دینا، حضور 29 سفر نو بیمار ہو گئے سو، جنازہ پڑھان گئے واپس آئے، ساروں تے پٹی بنی ہوئی ہے، 29 سفر ہے، ربیع الاول دا چاند چڑھنا ہے آج، نبی علیہ السلام ساروں تے پٹی بنی، خارج داخل ہوئے، سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرما دین محبوب جی خیر تو ہے کیوں ہے؟ فرمایا عائشہ مینوں سر نو درد ہے، میں اس وجہ تو پٹی بنی ہوئی، امی عائشہ فرما دین محبوب جی میرے سر نو بھی درد ہے، میرے سر نو بھی درد ہے۔ حضور فرما دین کوئی گل نہیں عائشہ تیرے سر نو درد ہے، زیادہ تو زیادہ تو فوت ہو جائے گی، تے کی ہوئے گا میں تیرا آپ جنازہ پڑھاواں گا، تینوں آپ دفن کراں گا، تینوں آپ غسل دیاں گا، ایویں پیار محبت دیاں گلنا کر رہے ہیں۔ امی عائشہ فرما دیا گلہ تھے آیا حضور دا بخار دی شدت ہوئی ہے، ایک صحابی رسول نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں حضور دے نال قبرستان میت دفن کروات جنازے تو بعد بیٹھا سا، میں نو حضور دے جسم پاک دے قریب جدو میں بیٹھا حضور دے قریب بیٹھا تپش جی محسوس ہوئی، میں حضور نو ہتھ لایا، میں عرض کیتا محبوب جی بخار ہے؟ فرمایا ہاں میں نو بخار ہے، میں نو 2 مردان دے برابر بخار ہونا ہے، جتنا ایک بندے نو اخیر دا بخار ہونا ہے، زیادہ تو 104 5 تے جا پہنچتا ہے بخار، اللہ دا نبی ہوندہ ہے انہاں 2 بندیاں دے برابر بخار ہوندہ، اندازہ لگاؤ کتنی شدت ہوئے گی بخار دی۔ نبی علیہ السلام میں بیماری دی حالت کیفیت اندر نے نماز آندے نے پڑھاندے نے واپس تشریف لے جاندے نے۔ نبی علیہ السلام کچھ دنہ تو پہلے کچھ دنہ اندر کچھ مہینے دے اندر صحابہ کرام دی ذہن سازی کردے فرمایا کردے سن میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بندن اختیار دیتا
تے زمین تے روے او دی مرضی اللہ کول چلا جائے او دی مرضی اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے صدیق رو پہ سیدنا عمر اٹھے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو فرمایا سندا نہیں حضور دا خطبہ حضور کی فرما رہے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے زمین تے روے او دی مرضی اللہ کول چلا جائے او دی مرضی اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا کون ہے جیڑا محمد مصطفیٰ تو علاوہ اس شان دے لائق ہوئے جنہوں اللہ اختیار دے وے دنیا تے رہن دا یا آخرت وال جان دا حضور نے اپنی موت مبارک دا اعلان کر دیتا ہے حضور نے اپنی زندگی دا پہلا اور آخری جدوں حج فرمایا ادوں حج دے موقع تے فرمایا سی اس ذی الحج دا مہینہ اگے محرم تے صفر ربیع الاول وفات ہے 2.5 مہینے پہلے حضور نے تقریباً 3 مہینے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا ہے خذو انی مناسککم میرے صحابہ حج دے طریقے میرے کو سکھ لو ہو سکتا ہے میں محمد مصطفیٰ آئندہ سال تو انال حج نہ کر سکا پیغمبر صحابہ دی دن سادی کر رہے نے محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے کتے فراق جدائی جدو موت پائے گی تے کتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذہنی طور تے ذرا تیار ہو جان حضور اس طرح دے ارشاد فرما رہے کدے فرمان لعلی لا راکم بعد عامی حاضا ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تو انہ ویک سکا میں آئندہ سال تو انہ ویک سکا لعلی لا اراکم لا اراکم میں تو انہ ویک سکا لا اراکم میں تو انہ ویک سکا یہ سمجھنا آئے تے پھر سمجھانا رات ہک ہومن والا ہے میں تو انہ کیڑی گل سمجھا رہے ہیں ہو سکتا ہے میں آئندہ سال میں محمد تو انہ ویک سکا میں تو انہ ویک سکا میں تو انہ حضور فرمان دینے میں تو انہوں میں نہ توانوں میں نہ ویک سکیں یہ نہیں فرمایا کہ میں ویندہ رہاں تسی نہیں ویک سکو گے لا اراکم لا اراکم لا اراکم میں توانوں نہ ویک سکا اندہ سال یعنی میں دنیا اندر نہ ہوما حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یمن وال بھیجنا چاہیا فرمایا اے معاذ آؤ یمن وال جاؤ تھے جا کے معاملات سنبھالو وعد و نصیحت کرو تبلیغ کرو معاذ نو بھیجن لگے نے حضور تے نال ایویں چل دے جا رہے گورنر بنا کے حضور بھیج رہے نے معاذ بن جبل نو نال چل دے جا رہے ہیں حضور معاذ سواری تے حضور نے حکم فرمایا سواری سوار ہو جاؤ آپ مدینے تو باہر نہ الوداع کرن واسطے آئے جدوں الوداع کرن لگے سننا اس بستی دے رہنے والو حضور نے کی فرمایا ہے عجیب یا جملہ حضور نے فرمایا معاذ جی محبوب جی میں تو انہوں الوداع کرن واسطے آیا وہاں مدینے تو باہر تسی یمن وال جا رہے ہو تے ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مدینے آو تے میری قبر بن گئی ہوئے میں نہ ہوں وہاں مدینہ پاک اندر یعنی میری قبر کو لو تیرا گزر ہوئے معاذ تواڈی میری ملاقات شاید نہ ہو سکے اے حضور زین سادی فرما رہے ہیں اپنی جماعت دی اپنے صحابہ کرام دی ہن بیماری دی تکلیف جڑی یہ بیماری شروع ہو گئی ہے حضور آندے رہے سر تے پٹی مبارک بنی ہوئی ہے ایک دن تشریف لے آئے نماز آپ نے آکے پڑھائی ہے نماز پڑھان تو بعد حضور نو پٹی میں بنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ممبر رکھو ممبر رکھیا گیا حضور اوپر تشریف فرما ہوئے فرمایا میرے صحابہ آج میں سپیشل نماز پڑھان لی تکلیف دی حالت کیفیت اندر آیا وہاں دارے بیٹھے رہا جے میں تو انہوں ایک گل سنانا چاہنا ایک خطبہ دینا چاہنا جی محبوب جی فرمایا میرے صحابہ ابو بکر صدیق ایسا انسان ہے جدے مال نال میں نو بڑا فائدہ پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نال اتنے سانات نے میرے ہوتے میں محمد دے سانات بدلا نہیں دے سکتا اللہ ہی قیامت والے دن دے گا مسجد نبوی وال جنے صحابہ کرام دے گھران دے دروازے کھل دینے سارے دروازے بند کر دیا جے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایویں حضور وعد کر دے صدیق دی شان بیان کر دے حقوق بیان کر دے تشریف لے آئے پھر آپ نو دسیا گیا محبوب جی اگلے دن انصار صحابہ
صحابہ اکٹھے نے تے رو رہے نے تواڈی بیماری دی کیفیت سن کے حضور نے فرمایا من لے چلو میں انصار صحابہ کرام کو لے چلو انصار کو لائے فرمایا انصار کیوں رو رہے ہو محبوب جی تواڈی کیفیت بیماری دی حالت ویکھ کے فرمایا میرے صحابہ سن لو انصار نے اپنا حق پورا کر چھوڑے ہے اسلام دا حق جیڑا انہاں تے میرا حق جیڑا انہاں تے سی انہاں پورا کیتا ہے انہاں دے حقوق باقی رہندے نے انصار نہ نرمی کریا جے میرے صحابہ ساری دنیا تسی مہاجرین تے مکے والے جتنے میرے صحابہ کرام نے تسی ایویں سمجھو تسی اوپر والا کپڑا ہو تے انصار میرے نیچے والا جسم نہ لگے ہویا کپڑا نے جویں نیچے والا کپڑا بنین جیڑی ہوندی ہے نیچے جڑا کپڑا ہوندا ہے قمیض دے نیچے وہ جسم تے نال لگیا ہوندا ہے فرمایا میرے جسم تے نال لگے ہوئے میرے انصار نے انہاں دا خیال رکھیا جے جمعرات دا دن آ گیا ہے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے مغرب دی نماز نبی علیہ السلام دا ویلا ہون لگے آپ مغرب دی نماز پڑھا کر کے تے واپس تشریف لے آئے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھانا چاہندے نے واپس جانا چاہندے نے نماز پڑھان لئی لیکن بخار دی شدت ہو گئی ہے جڑے دن خوشی دے آندے ہو جڑے دن بھنگڑا پاندے ہو جڑے دن جناب چونے بکھیر دے ہو جڑے دن کیلے لاندے ہو جڑے دن چراغاں کر دے ہو جڑے دن اندر جشن مناندے ہو جنہ دن اندر اچھل دے کود دے ہو رقص کر دے ہو ہر گناہ دا کام اس دے اندر کرن لگ پہندے ہو حضور دا نام لے کے اللہ دے بندو کیڑا کم کر رہے ہو کدے رقص کر رہے ہو کدے حضور دی سنت طریقہ شریعت منہج دے خلاف کم کر رہے ہو حضور ڈھولن توڑن واسطے آئے تھی ڈھول بجائی جان دے ہو حضور بانسی تے باجے دی آوازاں سن کے کنج انگلی پا لیندے سن تسی ہو حضور دے نام تے کیتی جا رہے ہو میں دسو جے حضور دے نام تے ڈھول بجنے شروع ہو گئے کل اس گناہ نو شادیہ تو کہ میں روکو گے کہ میں کہو گے ممبر تے ڈھول بجانا گناہ ہے رقص کرنا گناہ ہے کہ میں کہو گے ممبر دے تے کھڑے ہو گے کہ نچنا گناہ ہے کہ میں کہو گے کہ گانا سننا گناہ ہے کہ میں کہو گے کہ گانے بجانے اور بانسریاں یہ بجانیاں حرام نے جدوں حضور دے نام تے سارا کچھ کیتی جاندے ہو حضور دی خوشی دے اندر سارا کچھ کیتی جاندے ہو سن لو اہل حدیث دا پیغام سنو اہل سنت دا پیغام سنو اہل حدیث دا پیغام سنو ساڑھے کول پوچھ دے اسی جشن کیوں نہیں منان دے اسی آنے غم دے دن نے دکھ دے دن نے پریشانی دے دن نے حضور دے بیماری دے دن نے صحابہ کرام دے پریشانی دے دن نے عشاء دی نماز دا ویلا ہویا حضور نے فرمایا عشاء جی یا رسول اللہ جماعت ہو گئی فرمایا جے جماعت نہیں ہوئی صحابہ منتظر نے فرمایا اچھا میرے تے پانی سٹو پانی پایا گیا حضور اٹھنا چاہے نہ اٹھ پائے دو جیواری پوچھیا جماعت ہو گئی یا رسول اللہ نہیں صحابہ انتظار فرما رہے ہیں فرمایا اچھا میں نے اٹھایا گیا نہ اٹھ پائے جدوں تیجی باری نہیں اٹھ پائے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ لگدا ہے میرے کل نہیں جایا جا سکے گا جماعت کران نو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق نو حکم دے او جماعت کراون میرا پیغام بھیجو میرا حکم بھیجو کہ او جماعت کراون تسی جشن منان دے او صدیق مصلی رسول پہ آگے حضور بیمار نے حضور تکلیف اندر نے حضور دکھ اندر نے جدوں دکھ دے ایام ہونو دو خوشیاں نہیں کریں دیا بنگڑا نہیں پائندہ پوچھن والے ہو سوال تو ہڈ جواب ساڑھے کہ تسی جشن کیوں نہیں منان دے سن لو نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت کیفیت کیے صحابہ کرام دی حالت کیفیت کیے آئیے غور فرمائیے نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو کہو جماعت کرائے امی ایسا فرما دیا محبوب جی ابو بکر نرم دل نے تواڈے مصلی تے نہیں کھڑے ہو سکنگے فرمایا نہ تقرار کرو عائشہ اللہ نہیں من داسمان تے سوائے ابو بکر دے یا باللہ والمومنون اللہ انکار کردے سوائے ابو بکر دے ابو بکر ہنو ہی کہو جماعت کروائے ابو بکر صدیق نو حکم پہنچے جماعت شروع ہو گئی 17 نمازہ حضور نہیں پڑھا سکے جناب نبی علیہ السلام 3 دن نمازہ واسطے 17 نمازہ حضور نہیں پڑھا سکے جنہ دن تسی جشن منان دے حضور نماز مسجد نبوی اندر آ کے نہیں پڑھا سکے صدیق جماعت کرواندے رہے جناب توجہ فرمائیے 12 ربیع الاول سویر دا دن سوار دا دن ہے نبی علیہ السلام نے نماز فجر دا ویلا ہویا ہے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ جماعت ہو گئی ہے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں فرمایا ذرا کھڑکی کھولو میں آخری بار اپنے صحابہ نو ویکھ لوں
میں آخری بار اپنے صحابہ کرام نو ویکھنا چاہنا جدوں حضور نے کھڑکی کھلوائی نظر پائی تے آپ نے صحابہ کرام نو نماز اقتداء صدیق اندر ویکھ کے مسکرا پہ خوش ہوئے۔ حضرت انس پہ مگروں آ رہے نے فرمایا میں حضور دے چہرے تے نظر پائی انج لگدا سی جویں رال تے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے، انج میرے محمد مصطفیٰ دا چہرہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ قریب سی صحابہ نماز توڑ کے حضور نو ویکھن لگ پیندے، نماز ختم ہو جاندی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ نماز 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 مکمل کرو۔ آپ نے کھڑکی بند کروائی ہے اور آپ چرپائی تے بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حجرہ پاک اندر فجر نماز پڑھی۔ نماز پڑھن تو بعد روشنی ہوئی، سورج چڑھیا، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو زہرا نو بلاؤ، حسن و حسین نو بھی بلاؤ، آؤ فاطمہ آوے حسنین کریمین نو نال لے آوے۔ فاطمہ تو زہرا آ گئیاں، بار ربیع الاول دا دن جناب جشن دا دن جڑا تواڈا ہے وہ اہل حدیث دا دن کیسا ہے، صحابہ دا دن کیسا ہے، اہل سنت دا دن کیسا ہے، اہل حدیث دا دن کیسا ہے۔ صحیح البخاری اندر کی لکھے ہے، مسلم اندر کی لکھے ہے، اللہ دا واسطہ خرابات چھوڑ کے حدیث تے بخاری پڑھو۔ اگر حدیث بخاری اندر چیزاں موجود نہ ہوں تے اسی توڑے دنیا آخرت اندر مجرم جے قرآن و حدیث اندر ایویں چیز موجود ہوئے پھر غور کیجئے، ساڑی دعوت غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو زہرا نو بلاؤ۔ جس ویلے تواڈا جلوس شروع ہوندا ہے این اس وقت دا اوہی ویلے دی گل کر رہے آواں، اس وقت دی گل کر رہے آواں، 1450 سال پہلے دی گل کر رہے آواں، حضور علیہ السلام دے حجرہ پاک دی گل کر رہے آواں۔ فاطمہ نو بلاؤ، فاطمہ تو زہرا آئیاں، حضور دے چرپائی دے پایا نال ایک پاسے حسن آ کے بیٹھ گئے، دوجے پاسے حسین بیٹھ گئے۔ حضور دے آخری ملاقات حسنین کریمین نال سیدہ فاطمہ تو زہرا نال، فاطمہ قریب آئیں، حضور نے آنکھ مبارک کھولی، اشارہ فرمایا، فاطمہ فرما اک دا اشارہ کیتا ہے، میں نیویں ہوئی، حضور علیہ السلام دے اوپر جھک گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا فاطمہ لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ رو پئیاں نے، بار ربیع الاول فاطمہ رو رہیاں نے، جشن والوں فاطمہ رو رہیاں نے، جشن منانے والوں، خوشی منانے والوں، رقص کرنے والوں، سیدہ فاطمہ تو زہرا رو رہیاں نے۔ ہن فیصلہ تواڈا، ضمیر تواڈا ہے، فیصلہ تواڈا، پنچایت دے اوتے فیصلہ رکھنا چاہنا ہے، ہر پڑھے لکھے بندے دعوت دینا چاہنا، جواناں بوڑھے بزرگانوں سب نو دعوت دینا چاہنا، اہل حدیث دی دعوت تے پیغام تے غور کیجئے۔ فاطمہ تو زہرا رو رہیاں نے، دن شمار دے وفات بار ربیع الاول، اتفاق علماء امت دا کہ حضور دی وفات پاک بار ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ پھر وفات دا دن ہویا، او ویلا ہویا جدوں جلوس شروع ہوندا ہے، جس ویلے آندو حضرات 8 بجے جلوس شروع ہوئے گا، 8:30 9 بجے نکلے گا، سارے آ جاؤ، وہی ویل ہے جدو فاطمہ تو زہرا رو رہیاں بیٹا تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ تو زہرا رو پئیاں، فرمایا بیٹا نہ رو، تیری میری بہت سارے اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ پھر سیدہ فاطمہ نے حضور دی تکلیف نو ویکھیا ہے، اوپر کھڑیاں نے پڑھیے صحیح البخاری، فرما دیا نے یا بتا ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرے ابا دی تکلیف۔ اما فاطمہ فرما رہی نے، آواز فاطمہ تے پیغام سیدہ فاطمہ تو زہرا تے غور کیجئے، نام لینا سوکھا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا دے غم وال کون توجہ کرے گا۔ سیدہ فاطمہ فرمانے ہائے میرے ابا دی تکلیف، تے حضور نے فرمایا فاطمہ جس تکلیف دا تو ذکر کر رہی ہیں اج مک جان گی۔ پڑھیے صحیح البخاری، فرمایا بیٹا فاطمہ اج تیرے ابے دیاں تکلیفاں مک جان گی، اج تو بعد تیرے ابے نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سیدہ فرما دیا نے انہیں تک دروازہ کھٹکیا، میں دروازے تے گئی تے واپس آئی تے عرض کیتا محبوب جی دروازہ کھٹکدا ہے لیکن بندہ نظر نہیں آندا۔ فرمایا فاطمہ وہ آ گیا ہے جو محمد اجازت بغیر اندر نہیں آئے گا۔ ملک الموت دروازے تے آ گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نو حضور نے فرمایا بیٹا باہر چھاؤ۔
ازواج مطہرات جتے حضور دیاں تشریف فرمانے انہاں ماں چ بیٹھو، صحابہ کرام نے آنا ہوئے گا۔ صحابہ کرام واسطے دروازہ کھولیا گیا، حضرت صدیق اندر آئے، فرمایا محبوب جی طبیعت واڑی کیسی ہے؟ فرمایا صدیق کچھ بہتر نظر آ رہی ہے۔ فرمایا کئی دن ہو گئے تواڈی تیمارداری لئی ہر ویلے مسجد اندر رہنا واں، جے اجازت دے وہ تے میں ذرا مدینے تو باہر جڑا میرا گھر ہے میں اتوں گھر ہو آواں۔ فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا۔ ابو بکر گھوڑے تے سوار ہو گئے جلدی واسطے کہ چلا جانا تے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت علی عباس اندر داخل ہوئے، محبوب دی طبیعت نو پوچھے تے باہر نکلے۔ صحابہ سارے دوڑے آئے دروازے تے، سناؤ علی تسی اندر گئے ہو حضور کول؟ اے عباس چاچا حضور دے اندر گئے ہو، دسو حضور دی طبیعت کیسی ہے؟ علی پاک فرما دینے مینوں تے بہتر نظر آندی ہے۔ سینا عباس فرما دینے اے علی تسی عمر اندر چھوٹے ہو، میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے ویکھے نے، کئی بزرگ میرے ہتھاں چے اندر فوت ہوئے نے، حضور تے موت دے آثار طاری ہو چکے نے۔ اے او دن نے جس دن جشن مناندے ہو، اے او دن نے جس دن اسی جشن نہیں مناندے۔ فیصلہ تسا کرنا ہے، تسی سوال کر دے ہو ساڑھے جوانہ کولو کہ تسی جشن کیوں نہیں مناندے؟ سنو اے جوانو، بیان کرو بزرگو، بوڑھو علماء سارے بیان کرو، ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ سن لیجئے، پیغام سنیے، حالات سنیے، صحابہ کرام دی سیرت کیفیت سنیے۔ مدینہ طیبہ اندر قرآن جا مچے ہوئے، امی ایسا فرما دیا نے، بس جناب حضرت صدیق تے نکلے، علی عباس گئے، میرے بھائی عبد الرحمن اندر داخل ہوئے، انہاں دے ہاتھ اندر مسواک کے حضور نے اشارہ کیتا ہے، میں سمجھ گئی، میں بھرا کولو مسواک لے حضور نو پکڑایا ہے، حضور نے واپس موڑ کے اشارہ کیتا ہے، میں سمجھ گئی، میں چبایا ہے، منہ مبارک اندر چبا کے حضور نو دیتا ہے۔ واہ میری قسمت، دنیا دی زندگی دا آخری دن سی، آخرت دی زندگی دا پہلا دن سی حضور دا، کہ نبی علیہ السلام دا لعاب تے میرا لعاب کٹ ہو گیا۔ جھوٹا میرا مسواک حضور نے چبایا ہویا، میرا مسواک اپنے منہ اندر لے لیا، منہ نو تھوڑا جیا مسواک آپ نے فرمایا ہے۔ مسواک ماں کرن تو بعد آپ دی طبیعت اور کچھ پہلے نالوں ناساز ہو گئی، میں جلدی نال اٹھ کے بھائی تے میرا بات چلا گیا ہے، میں آپ دے پیچھے ہو کے بہ گئی، حضور نو اپنے سینے نال لالے، حضور دا سر پاک سینہ لگیا ہے، اونٹ ہل رہے نے حضور دے، بے ایویں قریب ہوئی، سنا کی فرما رہے ہیں تے میں کی سنے ہیں؟ فرما دیں الصلاۃ الصلاۃ۔ عائشہ میری آخری بات نوٹ کر لے، امت نو کہہ دینا نماز دا خیال رکھ۔ سارا دن جلوس تے نکلدا ہے لیکن نماز دی پرواہ کوئی نہیں۔ سارے عاشق پوری بستی عاشقاں دی ہوندی ہے لیکن مسجد خالی ہوندی ہے۔ حضور فرما دے نماز دا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، متحداں دا خیال رکھنا، میرے غلاماں دا خیال رکھنا۔ حضور فرما دے لا الہ الا اللہ فرمایا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی کیا ہے، ہاتھ اتانو اٹھایا ہے۔ اماں جی فرما چانک آپ دا ہاتھ مبارک ران میں پاک تے آ گرے ہے، میں سمجھ گئی کہ حضور وفات پا گئے۔ خوشبو من محسوس ہوئی ہے جدو روح پاک بار آیا ہے، جسد عطر چو انج دی خوشبو میں زندگی کدے محسوس نہیں کی تھی۔ او کیوں نہ روح پاک بار نکلنا خوشبو آوے جڑے ہر ویلے رب دے ذکر اندر مصروف۔ نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک جو من خوشبو محسوس ہوئی ہے، میں اٹھیاں تے نبی علیہ السلام دے جسد پاک نو ایویں چرپائی تے بچھا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ چادر یمنی چادر میں دھو دھا کے رکھی ہوئی سی، او چادر میں لے آئی سفید سادہ چادر حضور پر جناب چادر بچھا دی۔ جلدی نال اماں جی عائشہ فرما دیا نے، میں مسجد نبوی وال اماں جی چلیاں، ایویں دروازہ کھٹکڑا جڑا حجرے چو مسجد وال کھلدا ہے، صحابہ دوڑے آئے، اماں جی کی ہویا ہے؟ فرمایا تواڈے پیرو مرشد وفات پا گئے۔ اے او وقت ہے جڑا جلوس دا ویلا ہوندا ہے، اے او ویلا ہے جدوں جشن مناندے ہو۔ سنو اہل حدیث اہل سنت دا پیغام سنو، صحیح البخاری دا پیغام سنو، حدیث دا پیغام سنو، اسلام دا پیغام سنو۔ اماں عائشہ کی فرما دیا، کان رکھو امی عائشہ کی آواز پر۔ اوے امی عائشہ کے روحانی بیٹو، امی عائشہ کو ماننے والو، امی عائشہ سے پیار عقیدت رکھنے والو، امی عائشہ کے الفاظ پہ کان رکھو، تمہارے مرشد وفات پا گئے، تمہارے نبی تمہارے مرشد وفات پا گئے۔
پورا مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا ہے، باوجود سورج چڑھیا ہویا ہے۔ صحابہ فرماندے نے سن ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندا۔ رب دسنا چاہتا ہے کہ اس دن روشنیاں نہیں کریں دی، پورے مدینے اندھیرا چھا گیا ہے، اس دن روشنیاں نہیں کریں دیا، مدینے اندھیرا چھا گیا ہے۔ کیوں نہیں روشنی کر دے؟ مدینے اندھیرا چھا گیا ہے۔ کیوں نہیں لائٹیں کر دے؟ مدینے اندھیرا چھا گیا ہے۔ کیوں نہیں چراغاں کر دے؟ مدینے اندھیرا چھا گیا ہے۔ دن دہاڑے اندھیرا چھا گیا ہے، سورج چڑھے ہوئے اندھیرا چھا گیا ہے۔ اٹھائیے سنن ابن ماجہ، اٹھائیے دلائل نبوہ، امام بیکی رحمت اللہ علیہ سید اس لے آئے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ سیدنا عمر جیسے انسان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، نالے عمر روئی جا رہے نے، نالے فرمائی جا رہے نے، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ جڑا کہے گا میں گردن اڑا دیاں گا، حضور گئے ہونگے رب دی ملاقات لئی، جی میں موسیٰ کوئی تور تے گئے سن، 40 راتاں بعد واپس آ گئے سن، حج اسلام غالب نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن دے دین غالب آئے گا، حج دین پوری طرح غالب نہیں آیا، لہذا حضور دنیا تو نہیں جا سکتے، حضور گئے ہونگے رب نال ہم کلام ہون، جی میں معراج دی رات تشریف لے گئے سن، پھر واپس آئے راتوں رات، فرمائے میں حضور گئے ہونگے چند دن بعد رب دی ملاقات لئی واپس آ جانگے۔ حد نے جڑا کہے گا فوت ہو گئے گردن اڑا دیاں گا۔ یہ حالت مسجد نبوی دی، تم جلوس نکال کے پھرتے ہو، مسجد نبوی وال توجہ کرو، مدینہ پاک وال توجہ کرو، حضور دی زندگی وال توجہ کرو، حضور دی موت پاک وال توجہ کرو، مسجد نبوی دے حالات وال توجہ کرو، صحابہ کرام دی کیفیت وال توجہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کوئی کسے دیوار نہ لگے ہویا ہے، کوئی کسے دیوار نہ لگے ہویا ہے، روئی جا رہے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ کھاں چو آنسو برس رہے نے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھروں نکلیا، باہر گھوڑے تے سوار ہویا، رات ہی پتہ چل گیا، لوگاں نے دسیا ابو بکر کدھر گئے سو؟ فرما میں حضور کو اجازت لے کے گھر ول گیا سا، فرما جلدی جاؤ تواڈے پیر و مرشد تے وفات پا گئے۔ یہ گھوڑا دوڑا آ رہا ہے، صدیق کا کدھر کہ حضور وفات پا گئے، تو انو جشن دی سوجی ہے، صحابہ کرام دے غم نے، غم صحابہ کرام دے تو ان جشن دی سوجی ہے، صحابہ رو رہے نے تو انو جشن دی سوجی ہے، سار تیرے غم پر ہزاروں غم ہے ربیع الاول، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول۔ ابلیس میں مشرکین سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، جناب بھاگا بھاگا پھردہ ہے شیطان پورے مدینے اندر، او خوش ہو کے پھردہ او جشن منا رہے ہو جناب، چنا اچھلدہ پھردہ ہے شیطان۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں، صحابہ کرام دی کیفیت کی ہے، توجہ فرمائیے۔ صدیق نے گھوڑے نو ایڑی ماری ہے، دڑایا ہے، مسجد نبوی دے کول آئے، گھوڑے تو اترے، اندر داخل ہو گئے حضور دے روضہ پاک اندر، 12 ربیع الاول اور صدیق، 12 ربیع الاول اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے، سیدھا حجرہ عائشہ اندر داخل ہوئے، اندر آئے حضور دے چہرہ پاک تو چادر اٹھائے کھولیے صحیح البخاری، صدیق چادر ہٹا کے حضور دے ماتھے تے جھک کے بوسہ دے کے رو پہ ابو بکر۔ صدیق رو رہے نے، صدیق بھی رو رہے نے، ابو بکر صدیق رو رہے نے، خلیفہ بلا فصل رو رہے نے، امام المتقین رو رہے نے، قاتل المشرکین رو رہے نے، حضرت وسیع رسول صدیق رو رہے نے، خلیفہ بلا فضل صدیق رو رہے نے، امت دا والی صدیق رو رہے نے، ریاست مدینہ دا پہلا حاکم صدیق رو رہے نے، رضی اللہ تعالی فرما محبوب جی تواڈی موت بھی اللہ تواڈی جویں زندگی پگیزہ سی ایویں موت پگیزہ، تواڈے دے دو موتاں نہیں آن گیاں، جڑی رب نے لکھی سی کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ موت آ چکی، جو اللہ نے لکھے ہے وہ ہو چکا۔ صدیق میں روندے روندے آنسو باندھے باہر آئے، 12 ربیع الاول، پھر سن لیجئے 12 ربیع الاول، پھر سن لیجئے 12 ربیع الاول، صدیق باہر تشریف لے آئے، سیدھا ممبر مصطفیٰ پہ پہلی دفعہ صدیق تشریف لے گئے، فرمایا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائیے،
درود و سلام پڑھن تو بعد فرمایا لوگوں من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. حضور دی وفات پر خطبہ جاری ہے. بار ربیع الوفات بیان کرنا صدیق کی سنت ہے. ربیع الاول اندر وفات بیان کرنا صدیق دی سنت ہے. اس سنت پر جناب ہم عمل کر رہے سن لیجئے. جناب بار ربیع الاول تسی جشن بیان کر رہے ہو, میلاد بیان کر رہے ہو, پیدائش بیان کر رہے ہو, تسی کھڑے ہو ایک پاسے تسی کھڑے ہو, تسی جناب ولادت بیان کر رہے ہو. صدیق دا خطبہ سنو, وہ وفات بیان کر رہے. حضرت صدیقی فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدًا قد مات. من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ایک خطبہ دے کے فنالی فرما لوگو تساں قرآن نہیں جے سنیا عمر, تلوار نے آمج پالو اے عمر, جذبات چھوڑو اے عمر, حقائق نو قبول کرو اے عمر, حقیقت نو قبول کرو اے عمر. جی صدیق فرمائیے, فرما انکا میتن و انہم میتن وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول فإن ماتا او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدیق فرما دینے انکا میتن وَإِنَّكُمْ مَيِّتُونَ. صدیق فرمانے من کان منکم یعبد محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. نالے قرآن پڑھ دینے أَفَإِن مَاتَ, نالے اندنے إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ أَفَإِن مَاتَ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ أَفَإِن مَاتَ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ أَفَإِن مَاتَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. حضور وفات پا گئے. حضرت صدیق ممبر تو ہمیں نیچے اترے, ہر صحابی دی زبان تے جاری انکا میتن و انہا میتون. ایک دو جن جفی پاندنے نالے روئی جاندنے نالے انکا میتن و انہا میتون. یہ آپ کا منظر ہے, یہ صحابہ کا منظر ہے, یہ تمہارا منظر ہے, یہ صحابہ کا منظر ہے. درمیان میں اہل حدیث کھڑا ہے, بتاؤ تمہارے ساتھ چلیں یا صدیق کے ساتھ چلیں, تمہارے ساتھ چلیں یا صحابہ اکرام کے ساتھ چلیں, تمہارے ساتھ چلیں یا اہل بیت کے ساتھ چلیں. فرمایا چلو حضور علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے, چلو اس طرح کرو خلافت معاملات حل کرو. خلافت معاملات حل ہوئی, صدیق خلیفہ بلا فضل بن گئے. چلو پیغمبر نو غسل پاک دیتا جائے. کون دے گا غسل؟ اہل بیت کا حق ہے غسل دینے کا. حضرت علی طے ہوئی, حضرت عباس, حضرت فضل بن عباس طے ہوئے. حضرت شکران حضور کے غلام ہے, فرمایا یہ پانی تیار کریں گے, یہ تین حضور کے اہل بیت یہ غسل پاک دیں گے. پانی تیار کر لیا گیا, پانی جناب بیری کے پتے ڈال کے پانی تیار کر لیا گیا حضور کے غسل پاک دینے کے لیے. اب حضور کے غسل دینے کے لیے جناب جب آپ کو رکھا گیا, غسل دینے کے لیے تیاری ہو گئی. حضرت علی عباس آپس میں گفتگو کرنے لگے, کپڑے اتارے جائیں حضور کے غسل پاک کے لیے یا کپڑے نہ اتارے جائیں, کیا کیا جائے؟ آج تک کسی نبی کو غسل دیا نہیں, کیونکہ ہمارے دور میں کوئی اور نبی آیا نہیں. قیامت تک پھر کسی نبی نے آنا نہیں کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. لہذا حضور کو پوچھا نہیں کپڑے اتارے جان یا نہ اتارے جان. حضرت علی فرمانے عباس اور تے کوئی نہیں, جاؤ پوچھو باروں صدیق کو لو. صدیق دا مسئلہ کوئی پہ پوچھ سکو نہ کو پوچھیا جائے. حضرت صدیق نو آواز آئی حضرت عباس دی کہ دسو حضور نو غسل کے میں دینا, کپڑے مبارکہ سمیت دے دیتا جائے یا کپڑے اتار کے؟ عام میت دے کپڑے اتار دیتے جاندے نے, انہوں پھر غسل دیتا جاندہ ہے. وہ دے جناب 70 وجن دے اوپر جناب کوئی نہ کوئی پردہ کر لیا جاندہ ہے. لیکن حضور دا خاصہ کی یہ حضور نو کس طرح غسل دینا ہے, اے بات حضور کو پوچھی نہیں کہ نبیاں نو غسل کے میں دیتا جاندہ ہے, انبیاء نو کس طرح غسل دیتا جاننا ہے. حضرت صدیق کو پوچھیا گیا, حضرت صدیق فرمان لگے اے علی و عباس میں بھی تے کدے حضور کو مسئلہ نہیں پوچھیا, کسے نہیں پوچھیا. اے میں صحابہ کرام پریشان کھڑے نے, کی کیتا جائے حضور نو غسل کے میں دیتا جائے. صحابہ کرام تے غنودگی جی سکینت جی تاری ہو گئی. اے میں صحابہ غنودگی نے سکینت اندر گئے, اسمان تو آواز آئی اے نبی دے صحابہ پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے آجے.
حضور نو کپڑے مبارک سمیت غسل دے دیتا جائے، حضور علیہ السلام نو کپڑے سمیت جناب غسل پاک دے دیتا گیا ہے، پھر اسی دے اوپر کب جناب آپ نو کفن پہنا دیتا گیا ہے۔ کفن پہناون تو بعد نبی علیہ السلام نو جناب جنازہ کون پڑھائے؟ فرما کون جماعت کرائے حضور دے اوپر؟ کسے دی حمت و جرات نہیں۔ فرما صحابہ 10 اندر چل دے جان، اپنا اپنا جنازہ پڑھ دے جان، وکھرے وکھرے جنازہ پڑھ دے جان۔ 3 دن جنازہ دیدار حضور داؤندہ رہے گا، مرد بھی جان گے، عورتیں بھی جان گیا، بچے بھی جان گے۔ کوئی مدینے جیسا انسان نہیں جنہیں حضور دا دیدار نہ کیتا ہوئے۔ کیوں؟ اے جسد اطہر، اے میت مبارک کتنے سال بھی موجود رہے، کوئی تغیر تبدل تے آ نہیں سکتا۔ اے تے پاکیزہ میت پاکے، اے تے معصوم میت پاکے، تے محفوظ میت پاکے، نبی علیہ السلام دا جسد اطہر 3 دن دیدار ہوندہ رہا، زیارت ہوندری فردن فردن صحابہ اکلے کلے ایک بندہ جا کے جنازہ وکھرا وکھرا پڑھ کے ایک دروازوں اندر جاندہ گیا، دوسرے دروازوں باہر آندہ گیا ہے۔ 3 دن بعد سمار گزر گیا، منگل گزر گیا ہے، بدھ والی رات نبی علیہ السلام واسطے قبر پہلے تیار ہو چکی ہے، لاد والی قبر بنا کر کے دفن واسطے تیاری کر لی گئی۔ حضرت عباس تے حضرت سر دی طرف قبر اندر اتر گئے، درمیانی حضرت فضل بن عباس اتر گئے، پیران وال سیدنا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی اتر گئے۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام جسد پاک نو اٹھایا ہے، تین صحابہ اکرام اہل بیت دے حوالے کیتا ہے، انہیں میں اپنے ہتھاں تے اٹھا کے اللہ دے پاک اندر حضور دے علیہ السلام نو جدو رکھن لگی حضرت شکران بولے یہ میرے کل چادر ہے حضور دی سرخ رنگ دی، اے چادر حضور تو بعد کون بچھائے گا؟ یہ اجازت دیو تے میں حضور دی قبر اندر نیچے چادر بچھا دے وہاں۔ یہ بھی خاص رسول ہے، ہر میت نو مٹی تے دفن کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام دا خاصہ ہے کہ انہاں واسطے نیچے سرخ رنگ دی چادر بچھائی گئی، چادر بچھا کے حضور علیہ السلام نے اوپر رکھ دیتا گیا ہے۔ رکھن تو بعد آپ دے کفن مبارک دے بند کھولے گئے، جنہوں سر دا بند کھولیا گیا ہے، پھر پیران دا بند جے نہیں کھولیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑجنا پتھر اوپر رکھنے شروع فرما دیتے، حضرت فضل بن عباس نے رکھے، آخری پتھر شیر خدا حضرت علی دے ہاتھ اندر ہے، انہاں پیران دے حضور دے جے قبر مبارک دے پیران وال آخری پتھر جدوں رکھن لگے، حضرت مغیرہ بن شعبہ پیران دی طرف قبر دے اوپر کھڑے نے فرمایا علی تسا بند تے نہیں کھولیا، حضور دے پیران وال کفن دا بند کیوں نہیں کھولیا؟ فرمایا میرے غم دے غم اتنا غالب ہے۔ علی پاک فرما رہے جدو حضور نو غسل دے رہے سن، یا رسول اللہ جے تسا منع نہ کر کی تو ویا رومن تو بے صبری تو۔ علی اتنا روندہ، علی اتنا روندہ کہ زبان نہ کہن دے کہ اپنے محبوب نو کیویں رویا جاندہ ہے، لیکن تسی منع کر گئے ہو، جو فرما گئے ہو صبر اسی طرح علی فرمان گے۔ فرمایا مغیرہ بن شعبہ میں نو غم دا اتنا غلب ہے، میں نو تے خیال نہیں رہا، تسی نیچے اتر آؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر آئے، حضور دے پیر مبارک دا بند کھولیا کفن دا، تے موقع مل گیا ہے، پیران دیاں تلیاں تے ہاتھ لایا ہے، انج کر کے لا کے مغیرہ بن شعبہ نے نہ برا کہو مغیرہ بن شعبہ نو، حضور دے پیران یہ تلیاں تے آخری ہاتھ لا کے ایویں اوپر کھڑے ہوئے فرما لوگو گواہ ہو جاؤ سب تو آخر تے حضور دے پیران یہ تلیاں تے میں ہاتھ لایا ہے، میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں جنہیں حضور دے جسم دے نال کوئی جناب اپنا ہاتھ لگا ہوئے، میں حضور دے پیران یہ تلیاں نو میرا ہاتھ لگیا ہے۔ جناب قبر بنا دیتی گئی ہے، مٹی اوپر ڈال دیتی گئی ہے، مٹی ڈال کے ہمیں باہر نکلے نے تے ازواج مطہرات حجرہ پاک دے پاسے سین اندر ایک نکرے بیٹھیاں نے، سیدہ فاطمہ تزرا دور دے لخت جگروں بھی بیٹھیاں نے، فاطمہ آواز دندیا نے اے انس مٹی پائے اس نبی تھے جدہ لعاب زمین تے تسی نہیں سو گرن دین دے۔ حضرت انس بولے اماں جی اس تو علاوہ گزارا نہیں رہا، اس تو علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے جدوں دے حضور وفات پائیے کوئی کم رات آئی ہوئی ہو کہ میں حضور نو یاد کر کے نہ ستا ہوا تے میں نو خواب اندر حضور دے زیارت نہ ہوئی ہوئے، جے ایویں سمجھ نہیں آئی او اونٹنی دے ہوتے غور کر لو۔ مورخین مشاہیر نے بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے، جس اونٹنی تے حضور سوار ہوندے سن اونٹنی بار انتظار کر دیئے کدوں مرشد باران
کھانا چھڑ گئی ہے، چارہ کھانا چھڑ گئی ہے، پینا پانی چھڑ گئی ہے، پانی نہیں پیندی اونٹنی حضور دے غم اندر تسی اتنا تے جناب دکھ دا اظہار کرو تسی خوشی دا اظہار کر رہے ہو۔ اونٹنی مدینہ چھوڑ گئی، کھانا پینا چھڑ گئی ہے، جنگلہ وال نکل گئی ہے، اونٹنی جنگل اندر جا مری ہے، فوت ہو گئی ہے اونٹنی، مر گئی ہے اونٹنی، نئی فراق برداشت کر سکی مصطفیٰ دا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو 6 مہینے بعد زندہ رہیاں نے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ دلہ نبوت روایت لے آئے صحیح سند نال، کسی عورت نے بھی سیدہ فاطمہ نو مسکران دیا نہیں ویکھیا، اتنا غم لگا ہے فاطمہ الزہرا نو حضور دی موت پاک دا۔ لوگو تسی پوچھ دے ہو کہ ہم جشن کیوں نہیں مناتے؟ سوال تمہارا تھا، جواب ہم نے دیا۔ فیصلہ قیامت والے دن اگر دنیا میں نہیں کرو گے تو فیصلہ قیامت والے دن ہوئے گا کہ کس طرف حق ہے اور کس طرف باطل ہے۔ تسی خوشی کر دے وسیعانا صحابہ دے غم دے دن نے، حضور دی وفات دا دن نے، زمانے نو 12 وفات آئی تو سا کیلنڈر بدلوایا ہے۔ محمد علی جناح تو بعد پاکستان بڑھن تو بعد 5-10 سال پاکستان بھی 25 سال گزر جان تو بعد تو سا ایک کیلنڈر بدلوا کے 12 وفات دا اتے تو سا میلاد النبی لکھوایا ہے، پھر عید میلاد النبی لکھوایا ہے، پھر جشن میلاد النبی لکھوایا ہے۔ ہن ساڑی واری ایسا کٹوانا ہے تے 12 وفات لکھوانا ہے۔ اب ہماری باری ہے، ہم نے یہ کٹوانا ہے اور وہاں 12 وفات کی چھٹی بحال کروانی ہے، جشن کا لفظ مٹوانا ہے، وفات النبی وہاں لکھوانا ہے انشاءاللہ۔ لکھواواں گے انشاءاللہ، قانون کے ذریعے لکھوائیں گے انشاءاللہ، قرارداد اسمبلی میں لائیں گے انشاءاللہ کہ پہلے یہ 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی، یہ کس نے کیلنڈر بدلوایا، کس نے چوری کروایا، کس مولوی نے یہ شرارت کی۔ ہم یہاں وہی الفاظ لکھوائیں گے جو پاکستان بنتے وقت کیلنڈر میں تھے کہ 12 وفات النبی کی چھٹی ہوا کرتی تھی، ہم یہ منظور کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ منظور نہ ہویا تو پھر ہم اس دن کو وفات النبی پہ پورے ملک میں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں کانفرنس رکھ دیں گے، پھر دیکھیں گے کون جشن مناتا ہے اور کون وفات کے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو امن رہے، سکون رہے، ملک کے امن کے لیے، سکون کے لیے ضروری ہے کیلنڈر پرانے کو بحال کرو، وہاں 12 وفات لکھو اور سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے کہ حضور کی ولادت کا دن نہیں، یہ حضور کی اونچی بولی حضور کی وفات کا دن ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لکھوان لئی تو آنو بلا لیا تے آ جاؤ گے پھر ویکھ لو۔ اسا پورے پنجاب میں کنفرنس رکھ دی ہے، انشاءاللہ پورے پنجاب سے کنفرنس کرتے ہوئے ساتھیوں کو ذہن سازی کرتے ہوئے ہم نے لاہور کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ یہ منوانا ہے، لکھوانا ہے، قرارداد پیش کروانی ہے، MNAs MPAs کو دستخط کروانے نے، وزیر اعلیٰ کو قانون بنوانا ہے کہ یہاں 12 وفات لکھیں جو محمد علی جناح کے دور میں پاکستان بنتے وقت جو چھٹی ہوتی تھی وہی یہاں لفظ نہ لکھے، تو اس کا مطلب ہے تم نے تاریخی حقائق کا انکار کیا، الٹ کر دیا تھی وفات، تم نے ولادت کا دن اس کو منانے کی کوشش کی ہے۔ ہم انشاءاللہ تم سے تاریخ ٹھیک کروائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ یہ بلا لیتے آ جا سو جیڑا جیڑا آسی نا پھر وہ تیاری کیتی رکھو، اپنا نام لکھ کے سان بھیجی رکھو، جس ویلے سمجھ لیا نا باساں تسی شہید ہوڑ جو کہ کافی ہو گئے ہو تو پھر تو ان لے جائیں گے، یا پھر وفات ہو جائے گی تو یا پھر وفات منوا کے آوائیں گے انشاءاللہ۔ کہ ظلم نہیں ہے کہ حضور کی وفات ہو، صحابہ غم میں ڈوبے ہوں اور تم جشن منا رہے ہو۔ قرآن انکا میتن و انہم میتون کہے، امام بخاری وفات النبی کے ابواب باندھیں، حضور کی بیماری کے حالات بیان کریں، حضور کے جنازے اور حضور کے دفن کفن کے جناب حالات بیان کریں، حضور کی ساری سیرت کے اس پہلو کو بیان کریں، ابواب باندھیں اور تم یہ خوشی کا انداز بناؤ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، کل آئے یا پرسوں آئے، ساری زندگی چاہے یا بعد چاہے، آئے گا ضرور، اور یہاں انشاءاللہ وہی چھٹی منظور ہوگی اور یہاں 12 وفات لکھایا جائے گا انشاءاللہ۔
کیا خیال ہے؟ لکھیونا ہے یا نہیں؟ لکھواونا ہے یا نہیں؟ آؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں اس عہد پہ قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جی سوال ہے، عید والے دن روزہ منع ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو جمعہ والا دن جو ہوتا ہے وہ بھی تو عید ہوتا ہے، اس دن کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ رمضان شریف جمعہ ہوندہ یا کوئی نہیں ہوندہ؟ فرضی روزہ اس دن ہوندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی روزے واسطے جمعے کو خاص نہ کرو، حضور نے منع فرمایا۔ تو نفلی روزہ کدے رکھنا ہوئے نا، یا سوار نو رکھو تو یا جمعرات نو رکھو۔ حضور نے جمعے والے دن نفلی روزہ صرف جمعے والے دن رکھنے سے منع کیا، اسی وجہ سے کہ یہ عید کا دن۔ جب روٹین سے آئے گا رمضان کے اندر پورا مہینہ آپ روزہ رکھنا چاہیں گے تو یہ جمعے کا روزہ ہوگا۔ حضور نے جب خود روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام۔ جب حضور نے خود رمضان میں روزہ رکھ لیا تو جمعے والے دن روزہ ہے۔ اس کے علاوہ نفلی روزہ جو ہے وہ خاص ایک دن جمعے کے لیے رکھنا منع ہے۔ ہاں اس سے یا آگے رکھیں گے یا پیچھے رکھیں گے، 2 روزے رکھنا پڑیں گے۔ صرف جمعے والے دن اس لیے روزہ نہیں رکھا جاتا کہ اس کو حضور نے عید کہا ہے۔ ماسٹر تا محمد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں شفا کی۔ اے کیے جی، میری نہیں نظر کام کرتی، یہ پکڑ لیں، یہ پڑھ لیں، کوئی پڑھن والا ہے تو پڑھ دیں۔ تمام آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، اللہ جن احباب نے یہ پروگرام کرا محنت کی تعاون کی، اللہ سب کے مال رزق اولاد گھر میں برکت عطا فرما۔ محترم ہمارے بزرگ اشرف صاحب، اللہ ان کی زندگی لمبی فرما دے، اللہ ان کو ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ ان کے پیارے بیٹے عبدالرحمن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی دینی مسل کی تڑپ کو قبول فرما لے۔ اللہ جس ساتھی کے والدین بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جن کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ماسٹر تا محمد صاحب بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، اللہ اس مرکز کو اس مسجد کو اللہ رہتی دنیا تک آباد کر دے، اللہ جو اس کو آباد کرے اللہ تو ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ و سبب بنا دے، اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جن ساتھیوں نے یوتھ فورس کے جن جوانوں نے محنت کی تعاون کیا اور وقت دیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد جوانی میں برکت عطا فرما، جن علماء اکرام نے بیان کیا جو کچھ بیان کیا اللہ قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔